تھا کہ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کے مشکل مقامات میں سے ہے کہ اس کی ابتدائی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی انسان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اس لیے کہ بظاہر احوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان آیات میں خطاب ہوا ہے وہ بانداز عتاب ہوا ہے۔ اگر ترجمہ کرتے ہوئے متن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو چاہے وہ کلام الہی کا ترجمہ ہے، لیکن چونکہ ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے، طبیعت ہچکچاتی ہے کہ وہ الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کریں۔ اور اگر ہم اس ترجمے میں ادب اور تعظیم کا پہلو ملحوظ رکھیں تو جو اصل مضمون ہے وہ پورے طور سے نکھر کر اور ابھر کر اور نمایاں ہو کر سامنے نہیں آتا۔ اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال اس میں جو اصل مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یا تو لفظ عتاب کا استعمال کیا جائے کہ آپ پر حضور کا اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا یا گرفت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک فعل پر، ایک طرز عمل پر اظہار ناپسندیدگی فرمایا۔ اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند بنیادی باتیں پہلے ذہن نشین کر لی جائیں تو انشاءاللہ پھر ترجمے کے دوران اگر کوئی بات لفظاً ایسی ہوئی بھی کہ جس سے سوء ادب مترشح ہوتا ہو تو چونکہ وہ باتیں پس منظر میں موجود ہوں گی، لہذا اس سے طبیعت جو ہے وہ بے چین اور پریشان نہیں ہوگی۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو بھی خطائیں، اور خطا کا لفظ سب سے ہلکا ہے، ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، منزہ عن الخطا معصوم، لیکن بہرحال پھر بھی لفظ خطا کا ان کے لیے یہ کم سے کم اور ہلکے سے ہلکا لفظ ہے جس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ جن خطاؤں کا ظہور ہوا ہے اور جن پر گرفت ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ جاننے کی ہے کہ انبیاء کرام کی کوئی خطا یا کوئی ان کی غلطی وہ جانب شر میں یا جانب نفس میں نہیں ہوتی، نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، نیت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی فطور کا امکان نہیں۔ یہ بات تو ہم صحابہ کرام کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کی نیتوں میں کسی فطور کا کوئی امکان نہیں، خطا ہو سکتی ہے، خطا ہوئی ہے، خطا کے بارے میں راہ ہو سکتی ہے، لیکن اسے خطا اجتہادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خطا کا مفہوم ہی یہ ہے، جو ہماری زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو نشانہ خطا ہو گیا، وہ نشانہ لگانے والا اپنی انتہائی کوشش کرتا ہے کہ صحیح نشانے پر تیر لگے یا گولی لگے، لیکن اس کی انتہائی کوشش کے باوجود وہ اصل ہدف جو ہے اس سے وہ تیر یا گولی جو ہے وہ چوک گئی، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ نیت کا تو کوئی سوال ہی نہیں، نیت تو یہ تھی کہ صحیح نشانے پر اور صحیح اسی ہدف پر جو ہے وہ گولی یا تیر جا کر لگے، لیکن اپنی انتہائی کوشش کے باوجود نشانہ خطا ہو گیا۔ تو یہی خطا اجتہادی ہے، اور اسی لیے ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اب امکان دونوں ہے مجتہد کے لیے کہ وہ خطا بھی کرے اور اس کو رائے صحیح بھی ہو جائے، مخطی ہو یا مصیب ہو۔ اب اگر وہ مصیب ہے کہ اجتہاد صحیح ہوا ہے تو اسے دوہرا اجر ملے گا، اور اگر وہ مخطی ہے یعنی اس سے خطا ہو گئی اجتہاد میں تب بھی اسے اکیرا اجر ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی نیت کے اعتبار سے اور اپنے امکان بھر، اپنے مقدور بھر کوشش کی کہ صحیح رائے تک پہنچ جائے، چاہے وہ مخطی ہے، خطا ہو گئی ہے، اجتہاد جو ہے غلط رخ پر چلا گیا ہے، پھر بھی اپنی نیت کی وجہ سے اور اپنی اس کوشش اور محنت کی وجہ سے کہ جو اس نے صرف کی ہے وہ اسے ثواب ملے گا اکیرا، اگر مصیب ہے تو دوہرا ثواب۔ اب اس سے بہت بلند ہے معاملہ انبیاء کرام کا کہ وہ معصوم ہیں، ان سے جانب شر میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہو سکتا، نفسانیت کی بنا پر کسی عمل کا صدور نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے جانب شر جو ہے وہ گویا اللہ کی طرف سے بند ہے، مسدود ہے، ادھر ان کا رجحان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی خطا ہوتی ہے وہ جانب خیر میں۔ اب جانب خیر میں خطا کیا ہے
کسی اچھی اور مطلوب شے میں حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے۔ اب اس کی ایک بہت زیادہ بڑی مثال کہ جو ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام پر اس کا انطباق نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ غیر انبیاء کا معاملہ تو ہے کہ انسان میں نیکی کا جذبہ اتنا پروان چڑھے کہ وہ رہبانیت کی شکل اختیار کر لے، اگرچہ جذبہ نیکی کا ہے جس کا سورہ حدید میں تذکرہ ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ وہاں گویا کہ خود اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے مدافعت فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار جنہوں نے رہبانیت ایجاد کی تھی، انہوں نے کسی بدنیتی سے ایسا نہیں کیا تھا، خیر ہی کے لیے کیا تھا، لیکن یہ ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے خود اختیار کر لیا، اپنے اوپر ایسا بوجھ ڈال لیا کہ جو ان کی فطرت کے اور ان کی طبیعت کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ لیکن یہ کہ یہ ظاہر بات ہے کہ نیت ان کی درست تھی۔ اسی طرح وہ واقع آتا ہے کہ 3 صحابہ کرام نے ازواج مطہرات سے رضی اللہ تعالی عنہن ان سے رابطہ قائم کیا اور معلوم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادات کے بارے میں۔ رات کو آپ کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کتنا حصہ آپ سو کر گزارتے ہیں، استراحت فرماتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ نفلی روزے رکھتے ہیں اور کتنے دن آپ افطار کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ تو جو بھی انہیں جواب ملے انہوں نے کچھ سمجھا، ان کی توقع سے وہ بہت کم تھا معاملہ، وہ تو کچھ اپنا جب ان پر غلبہ ہو گیا تھا اس نیکی کا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور تو شاید مہینوں اپنی پیٹھ جو ہے بستر سے لگاتے ہی نہ ہو، جب ہمارے اندر ہم ان کے ادنا امتی ہیں اور ہمارے اندر نیکی کا غلبہ اتنا ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادات کا کیا عالم ہوگا۔ انہیں جو خبر دی گئی، جو بات بتائی گئی، اسے انہوں نے کم سمجھا، لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور سے کوئی سوء ظن نہ ہو جائے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ حضور تو معصوم ہے، انہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں، اول تو کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں، اور کسی درجے میں کسی شے پر اگر ذنب کا اطلاق کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما چکا، اس لیے آپ کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن اتنی عبادت ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے یہ طے کیا کہ میں تو ساری رات کھڑا رہا کروں گا، بالکل اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں۔ ایک دوسرے صاحب نے یہ طے کیا کہ میں ہمیشہ روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے یہ طے کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ گھر گھرستی کا کھکھیڑ جو ہے اس کے ساتھ پھر اللہ کے ساتھ لو لگانا ممکن نہیں رہتا، لہذا میں تجرد کی زندگی بسر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، آپ نے بلایا اور انتہائی آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور بڑے غیر معمولی الفاظ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ادا ہوئے کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے خشیت رکھنے والا ہوں، یعنی تم نے میرے بارے میں اگر کوئی اور گمان کیا ہے تو اس کو اپنے ذہن سے نکال دو، لیکن یہ میری سنت ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی کی ہے، شادیاں کی ہیں، اور میری متعدد ازواج ہیں، گھر گھرستی کی زندگی میں نے اختیار کی ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جس کسی کو بھی میری سنت اور میرا یہ طریقہ پسند نہیں ہوگا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے۔ اب یہ گویا کہ میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، متبعین حضرت مسیح علیہ السلام اور متبعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ حضور کے، کہ ان میں سے بعض حضرات کا جو مزاج اور رجحان تھا وہ ہمارے سامنے اس صورت میں سامنے آیا کہ ان کے اندر وہ نیکی کا غلبہ جو ہے، بھلائی کا غلبہ، عبادت کا غلبہ اتنا بڑھ گیا، حد اعتدال سے تجاوز کر گیا کہ اندیشہ ہوا کہ اس سے کوئی خرابی کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ یہ معاملہ ہے کہ جو انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ کسی خیر کے کام میں، بلکہ ہو جاتا تھا کہنا چاہیے، یہ میں احتیاط کیا کرتا ہوں کہ ہو جاتا ہے کہنا جو ہے اس سے نظری طور پر ایک شکل پیدا ہوتی ہے کہ شاید نبوت کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لہذا اس میں ماضی کا صیغہ استعمال کرنا زیادہ انسب ہے، زیادہ مناسب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے جانب خیر میں حد اعتدال سے تجاوز ہو جاتا تھا، لیکن یہ کہ جانب خیر میں جو حد اعتدال سے تجاوز ہوا، ظاہر بات ہے کہ عدل جو ہے، اب ترازو کی ڈنڈی ہے، سیدھی ہے، اگر کسی طرح پلڑا بھاری ہوگا تو دوسرا لازماً پڑا اوپر جائے گا، کہیں نہ کہیں اس کی زد پڑتی ہے، کسی اور کا حق جو ہے جب وہ توازن ختم ہوا تو کہیں نہ کہیں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے،
کسی کی حق تلفی ہوگی، اگر آپ نے اپنے ہی نفس کی حق تلفی کر دی تو یہ بھی ایک گویا کہ اپنے نفس پر ظلم ہے، جس سے ہمیں روکا گیا ہے اور بتایا گیا ان لنفسک علیک حقا و ان لزوجک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تو اب اگر وہاں پر وہ اعتدال سے آگے بڑھ گیا معاملہ تو حق تلفی ہو رہی ہے اپنے نفس کی، اپنے اہل خانہ کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیزوں کی۔ اس طریقے سے اس کی اب میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معین کیا تھا کہ فلاں وقت کوہ طور پر آپ کو پہنچنا ہے، شریعت عطا کی جائے گی، تورات عطا کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ ہوا، شوق ملاقات، لقاء، مکالمہ ہوتا تھا کوہ طور پر، براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل ہوتی تھی۔ اس کا شوق و اشتیاق جو ہے وہ اس درجے بڑھا کہ وقت مقررہ سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر اور کوہ طور پر پہنچ گئے۔ وہاں ایکسپلینیشن کال ہو گئی، سورہ طٰہٰ کے اندر یہ مذکور ہے، آیات 83 تا 85۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا چیز تھی کہ جو تمہیں جلدی لے آئی ہے، تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اس وقت مقررہ سے قبل۔ عن قومک، اب دیکھیے نوٹ کیجئے، آئے ہیں کوہ طور پر لیکن قوم کو چھوڑ کر آئے، وقت معین پر آتے تو ابھی قوم کے ساتھ کچھ اور وقت بسر کرتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ اہتمام وہاں کرتے، کچھ زیادہ نصاحے کر کے آتے، کوئی پیچھے انتظام ایسا کر کے آتے کہ جہاں یعنی فتنوں کا سد باب ہو جاتا، لیکن یہ وقت جو قوم کے ساتھ بسر ہونا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ اور مکالمہ کے شوق کے غلبے کی وجہ سے وہ جو پلڑا ادھر اونچا ہوا ہے وہ ہے جو ادھر نیچے ہوا ہے کہ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ اس لیے ایکسپلینیشن جو کال کی گئی اس کے الفاظ نوٹ کیجئے، معافی چاہتا ہوں آج کچھ زیادہ دھسک ہے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا کہ اپنی قوم کو جلدی چھوڑ کر آ گئے وقت معین سے پہلے؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی۔ اب دیکھیے نوٹ کیجئے، بڑا لطیف مقام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ ان کی جو ایک خطا ہو گئی ہے، خطا اجتہادی، اس کو نمایاں کیا، عن قوم کا، اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیسے آ گئے؟ یہ اپنے اس شوق کا اظہار کر رہے ہیں۔ پروردگار وہ بھی پیچھے پیچھے ہے، قریبی ہے، کہیں زیادہ دور نہیں ہے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں تو جلدی کر کے آیا ہوں پروردگار کہ تو راضی ہو جائے، تو میرے شوق کو ملحوظ رکھے، تو دیکھے کہ مجھے تجھ سے کلام کا اور مخاطبے کا کتنا شوق ہے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، اگرچہ مصرع تو ہے، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، لیکن یہ کہ یہاں پہ چونکہ انتظار والی بات نہیں ہے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، بجائے اس کے کہ مجھے شاباش دی جائے کہ میں تیری محبت میں اور تجھ سے مخاطب ہونے اور تجھ سے ہم کلام ہونے کی جو سعادت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے میں وقت مقرر سے قبل آ گیا۔ اب اس کا جو جواب دیا گیا، قال فإنا فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، اللہ نے فرمایا تو پھر ہم نے گمراہ کر دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد، اور ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد، اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے۔ اب یہاں جو کلمہ فا آیا ہے، قال فإنا فتنا قومک من بعدک، ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد، اب اس سے تعلق جڑ گیا کہ تمہاری اس جلدی کا، عجلت پسندی کا، چاہے وہ جانب خیر میں ہے، ایک نتیجہ نکلا ہے، اور وہ یہ کہ اس قوم کی جو حق تلفی ہو گئی تم سے، چاہے وہ ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، لیکن اس کا ایک نتیجہ برآمد ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے اسی سورہ مبارکہ میں حضور کو روکا گیا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی آپ کا شوق اپنی جگہ پر ہے، قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ علم اور زیادہ سے زیادہ جو ہے جلد از جلد قرآن جو ہے نازل ہو جائے، اس کے لیے جو انتہائی اشتیاق ہے آپ میں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وحی کی تکمیل کے لیے ایک خاص وقت معین کیا ہے، اس کے لیے ایک تدریج ہے جو اس کی حکمت میں پیش نظر ہے۔ تو وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس کی وحی کے لیے وقت معین ہے، اس سے پہلے جلدی نہ کیجیے، اس کے لیے عجلت پسندی کا اظہار نہ کیجیے، ہاں اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، پروردگار میرے علم میں اضافہ کروا۔ اب اس کی مثال میں اس سورہ مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی سامنے آ جائے گی کہ جہاں کہیں کسی چاہے وہ جذبہ خیر ہو
لیکن اگر حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں اس سے کمی باتیں ہو جائے گی. لیکن یہ کہ جو شخص ہے معین اس کی توجہ اس وقت اس کمی کی طرف نہیں ہے. ہوتا یہی ہے کہ اس وقت توجہ تو ہے اس خیر کی طرف جس میں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اپنے شوق میں، اپنے غلبہ حال میں وہ تجاوز کر رہا ہے اعتدال سے اس خیر کے لیے، لیکن نتیجتاً کوئی کمی کسی جگہ پر جو ہے اس سے وجود میں آ رہی ہے، تو جب گرفت کی جائے گی تو اس کمی کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ یہ کمی ہو گئی ہے، چاہے یہ آپ کے ارادے میں نہ ہو، چاہے آپ کی نیت میں نہ ہو، لیکن یہ کہ آپ کے طرز عمل سے یہ ایک کمی ہے جو واقع ہو گئی. دوسری بات جو ہے عصمت انبیاء کے بیان میں، اور وہ بھی اسلوب کلام کے اعتبار سے بہت ضروری اور بنیادی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر عتاب کا رخ ہوتا ہے نبی کی طرف، اگرچہ اصلاً جو اظہار ناراضگی ہوتا ہے وہ ان کی قوم کی طرف یا کفار کی طرف. اس کی مثال میں نے بارہا دی ہے کہ اگر گلی میں دو بچے لڑ پڑے تو چاہے آپ کو معلوم ہو کہ دوسرے لڑکے نے، دوسرے بچے نے آپ کے بچے پر زیادتی کی ہے، اکثر آپ اپنے بچے کو ڈانٹیں گے، غصے کا اظہار اپنے بچے پر کریں گے، جس کی طرف کہ آپ کا التفات ہے اس پر زیادہ اظہار عتاب کریں گے. اور اگرچہ سب کو معلوم ہوگا کہ اس غصے کا اثر رخ جو ہے وہ در حقیقت اس دوسرے بچے کی طرف ہے جس نے زیادتی کی ہے. یہ ہمارے ہاں کی جو کولوکیل اردو ہے ایک خاص علاقے کی، اس کی ایک کہاوت بھی میں نے کئی بار سنائی ہے کہ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو رے بہو تو کان دھر. اس لیے کہ ساس کو اگر بہو سے کچھ کہنا ہے، کسی معاملے پر سرزنش کرنی ہے، تو ذرا وہ ایک نازک رشتہ ہے، وہ براہ راست اپنی بہو کو وہ مخاطب نہیں کرے گی، لیکن یہ کہ وہ بات بیٹی کو مخاطب کر کے کہے گی. خطاب بظاہر بیٹی سے ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں جو چیز بتانی مقصود ہے وہ بہو کو بتانی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور اس معاملے میں جو یہاں اس سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے، اس کی ایک سادہ سی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے کہ آپ چند آپ کے شاگرد ہیں اور ان کو آپ نے کچھ اور لوگوں کو کچھ پڑھانے پر مامور کیا ہے، لیکن جو دوسرے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو توجہ ہی نہیں کر رہے، اور آپ ان کے درپے ہیں، انہیں پڑھانے پر مصر ہیں، جبکہ اسی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر حصول علم کا ایک مادہ ہے، ارادہ ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں دفع کرو ان کو، کیوں پڑھے ان کے پیچھے پڑے ہوئے. بہرحال جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو اس کی طرف توجہ کرو. تو اگرچہ لفظ سخت ہوں گے، انداز سخت ہوگا، لہجہ سخت ہوگا اور خطاب انہی سے ہو رہا ہوگا، لیکن اصل میں عتاب جو ہے وہ ان کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی طرف ہے جو عدم توجہی کر رہے ہیں، جن کے اندر علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جن کی کوئی کا اعتنا نہیں ہے. تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے تو پھر ہم آگے اب اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. ایک بات اور تمہیداً جو اس سے پہلے میں عرض کر بھی چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور سورہ مزمل کے بعد سے لے کر معوذتین تک یہ تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں، کوئی استثناء نہیں. سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا جوڑا ہونا بہت نمایاں ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر. معوذتین ادھر دوسری انتہا پر ان کا جوڑا ہونا بالکل ان کے نام سے ہی ظاہر ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور اس میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اکثر جو صورتیں جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں ان کی جو فواتح ہیں، جو افتتاحی آیات ہیں کہ جن سے صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، ان میں بڑی لفظی مناسبت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ یہ جو تین جوڑے آئے ہیں مسلسل، سورہ قیامہ اور اس کا جوڑا سورۃ الدہر، پھر سورۃ المرسلات اور اس کا جوڑا سورۃ النبا، پھر سورۃ النازعات اور اس کا جوڑا یہ سورہ عبس. ان میں خاص بات میں نے جو کئی مرتبہ عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ان تین جوڑوں میں سے ہر جوڑے کی جو دو صورتیں ہیں ان کی فواتح میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن تینوں کو بحیثیت مجموعی سامنے رکھیں گے تو وہ ایک سب گروپ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اور ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان تینوں جوڑوں میں پہلی صورت ہے اس کا آغاز قسموں سے ہوا ہے، اور تینوں جوڑوں میں جو دوسری صورت ہے اس کا آغاز بغیر کسی قسم کے، بغیر کسی تمہید کے براہ راست جو ہے گفتگو کا آغاز کر دیا گیا. جیسے میں عرض کر چکا ہوں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، دو قسمیں. لیکن سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کوئی تمہید نہیں، کوئی قسم نہیں. اسی طریقے سے والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا. لیکن اس کے بعد سورہ نبا
عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ اب یہ تیسرا جوڑا تھا جس کا کہ آج یہ دوسری صورت ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلی صورت والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اور یہ شروع ہو گئی ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، براہ راست ایک واقعے کا جو ہے وہ تذکرہ شروع ہو گیا بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی قسم کے۔ البتہ سورۃ النازعات اور سورہ عبس کے مابین جو چند پہلو ہیں مشابہت کے کہ جن سے ان کے مابین وہ جوڑے ہونے کی نسبت واضح ہوتی ہے، وہ میں نے سورۃ النازعات کی تمہید میں عرض کیا تھا۔ مثلا سب سے پہلا چیز ان کا قامت کہہ لیجئے، ان کی قامت یا ان کا حجم۔ 46 آیات ہیں سورۃ النازعات میں، 42 آیات ہیں سورہ عبس کی۔ پھر یہ کہ ایک آیت تو آئی ہے اور بالکل ایک ہی جگہ پر آئی ہے جس میں ایک شوشے کا فرق نہیں، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 33 ہے اور سورہ عبس کی آیت نمبر 32 ہے۔ پھر یہ کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ان میں بھی بڑی گہری مشابہت ہے، صوتی آہنگ بھی ہے، بہت ہی ایک ہی طرح کا انداز ہے، تو یہ بھی مشابہتیں ہیں ان دونوں صورتوں کے مابین۔ پھر یہ کہ ایک بہت اس کا جو معنوی پہلو ہے اس کے اعتبار سے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی طرف واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی ذہن منتقل نہیں ہوا تھا، ابھی جب یہ اب آخری صورتیں جو ہیں ان کا میں درس دے رہا ہوں اور ان پر ظاہر بات ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی امکانی حد تک توجہ کروں، تو معنوی اعتبار سے ان کے مابین جو مناسبت ہے، یہ تو جو میں نے عرض کیا ہے یہ لفظی مناسبتیں ہیں۔ لفظی مناسبت میں ایک اور بات بھی بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ ہے کہ معنوی مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں رسولوں کا ذکر ہے، ان کے واقعات کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں نہ سورہ نبا میں کوئی ذکر ہے، سورہ نبا میں تو سرے سے رسالت کا مضمون آیا ہی نہیں۔ سورہ مرسلات میں ایک آیت ضرور آئی ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، لیکن یہ کہ کسی رسول کا نام لے کر تذکرہ، کوئی حالات و واقعات سابقہ انبیاء اور رسل کے یا ان کی امتوں کے کوئی مذکور نہیں، سورہ قیامہ میں بھی نہیں، سورہ دہر میں بھی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے نہایت اختصار کے ساتھ 12 آیات میں آ گیا، اور اس کے بالمقابل سورہ عبس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ پیش آیا ہے فرائض قریش کے ساتھ، اس کا تذکرہ ہے۔ بظاہر تو یہ واقعہ جو ہے اس کے اندر زیادہ نمایاں ہو کر بات آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کی طرف عدم التفات حضور سے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ اصل میں اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ فرائض قریش موجود تھے کہ جن سے آپ ہم کلام تھے، گفتگو کر رہے تھے، انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے۔ فرق یہی ہے کہ مصر میں تو ایک فرعون تھا، اگرچہ اس کے نیچے ظاہر بات ہے جاگیردار تھے، ملا ان کے جو سردار تھے، لیکن یہاں مکے میں کوئی ایک فرعون نہیں تھا، کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، یہ تمام سردار جو ہیں، یہ ہائرارکی جو ہے مکے کی، اس کے اندر جو اہم ترین لوگ تھے، روایات میں آتا ہے کہ ان کا جم گھٹا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھا۔ چنانچہ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ بن ربیعہ بھی، شیبہ بن ربیعہ بھی، دونوں موجود تھے اس وقت۔ اسی طرح خلف کے دونوں بیٹے امیہ ابن خلف اور اسی طرح ابی ابن خلف، یہ دونوں موجود تھے۔ پھر جس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غزوہ بدر میں قرار دیا ہے کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، اس امت کا فرعون یہ ہے، یعنی ابو جہل، عمرو بن ہشام، یہ بھی موجود تھا۔ یہ فرائض اس وقت موجود تھے کہ جن سے حضور ہم کلام تھے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا ہے، وہ مکالمہ ذرا دو اس کے دور آئے ہیں سورہ طٰہٰ کے شروع کے 2 رکوعوں میں، لیکن وہ جو دوسرے رکوع میں ایک آیت آئی ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور اے ہارون جب تم جاؤ گے فرعون کے دربار میں تو اس سے بات کرنا بڑی نرمی کے ساتھ، گویا کہ جنہیں دعوت دینی پیش نظر ہے چاہے وہ فرائض نہ ہو، ان کے ساتھ نرمی کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر جو ہے ابتداً اگر آپ نرمی نہیں کرتے، جاتے ہی اگر ایسے سر پر جیسے لاٹھی مار دی جاتی ہے ایسے بات کرتے ہیں تو پھر دعوت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ فرعون جیسا سرکش انہ طغیٰ، لیکن یہ کہ اس طاغی اور اس بڑے شیطان کے ساتھ بھی گفتگو کے لیے حکم دیا گیا قولا لہو قولا لینا۔ اسی معنی میں حضور نرمی برت رہے تھے ان فرائض قریش کے ساتھ۔ یہ واقعہ ہے کہ جو در حقیقت وہ سبب بنا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے وقتی طور پر اعراض اور آپ نے جو عدم التفات کا رویہ اختیار فرمایا۔
ان دونوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ فرعون کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت فرعونہ قریش کے ساتھ، یہ ان دونوں صورتوں کے اندر معنوی اعتبار سے جوڑے ہونے کی نسبت کو سب سے زیادہ نمایاں کرنے والی بات۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ مناسبتیں جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ سورۃ النازعات میں 2 الفاظ آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا حل لک الی ان تزکا، کوئی ہے تمہارا ارادہ، کوئی رجحان ہے، میلان ہے کہ تم تزکیہ اختیار کرو، پاک ہو جاؤ، اعلیٰ ہو جاؤ، ارفع ہو جاؤ، جس مقام بلند پر اللہ نے تمہاری تخلیق کی ہے اس کی عملاً تحسین کر لو۔ اور اسی طرح واہدیک الی ربک فتخشی، اور یہ کہ میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف اور معرفت رب تمہیں حاصل ہو جائے تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو، تم اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ اب یہ 2 الفاظ تزکا اور تخشا، یہی 2 الفاظ سورہ عبس میں آ رہے ہیں۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی آپ کو کیا معلوم، شاید کہ وہ شخص جو آیا تھا وہ نابینا، وہ تزکیہ حاصل کرتا، اس سے ترفع حاصل ہو جاتا، وہ بلند ہوتا، اگر پہلے سے بلند ہے تو بلند سے بلند تر ہوتا۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ خود وہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ کہ زیادہ مفسرین کی رائے ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے۔ اسی طریقے سے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ شخص کے جو چل کر آتا ہے، بھاگ دوڑ کر کے آتا ہے، محنت کر کے آتا ہے اور اس میں خشیت موجود ہے، تو وہی تزکا اور یزکا اور یخشا اور تخشا، ان چیزوں کو نوٹ کیجئے۔ اور خاص طور پہ آج میرا ذہن ادھر منتقل ہوا کہ یہ الفاظ اب جب ہم قرآن مجید میں بار بار پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں پر تو اس کا مفہوم جو ہے ایک پورے طور سے واضح ہو چکا اور ہمارے ذہنوں میں مرتسم ہے، لیکن اس حقیقت کو نوٹ کیجئے یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں۔ یہ الفاظ ابھی گویا کہ نئے انٹروڈیوس ہو رہے تھے اپنے اس مفہوم کے ساتھ اس معاشرے کے اندر، اس طریقے سے جانی پہچانی اصطلاحات نہیں تھی جیسے آج میرے اور آپ کے لیے جانی پہچانی اصطلاحات ہیں، تزکیہ ہے اور تزکا ہے اور یزکا ہے، اس طریقے سے یہ تخشا اور خشیت۔ لیکن یہ کہ اس وقت جب کہ یہ الفاظ آ رہے تھے، ابھی یہ بالکل ابتدائی صورتیں ہیں، ابتدائی زمانے کی ہیں، تو یہ گویا کہ ابھی اصطلاحات کی شکل اختیار کر رہے ہیں یہ الفاظ، اور اس اعتبار سے ان الفاظ کا ان دونوں صورتوں کے اندر جمع ہو جانا گویا کہ ایک آئینہ ہے کہ جس کے اندر ایک عکس نظر آ رہا ہے، یہ بھی ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت کو نمایاں کرتا ہے۔ ایک ایک آیت مبارکہ بھی ان دونوں صورتوں میں ایسی ہے کہ جن کا اسلوب ایک ہے، اسلوب کلام۔ انتم اشد خلقا ام السماء، اب یہاں رکنا چاہیے۔ ام السماء بناہا، سوال آیا اور سوال کے بعد جواب آیا، ویسے پڑھا جا سکتا ام السماء بناہا، یہ بات غلط نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اصل جو کنسٹرکشن ہے جملے کی انتم اشد خلقا ام السماء، اب یہاں پر ایک سوالیہ نشان، اگرچہ عربی میں چونکہ یہ پنکچویشنز نہیں ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن اور سائن آف انٹروگیشن، لیکن یہ کہ اگر آپ جو جدید انداز ہے اس کو سمجھیں گے تو یہاں ایک وقفہ آئے گا، اسی لیے توئے کا نشان ہوگا، آپ کو ملے گا قرآن مجید میں مصحف میں متن میں انتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ اسی طرح من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، تو یہ اسلوب جو ہے یہ بھی ایک ایک مرتبہ ان دونوں صورتوں میں آیا ہے۔ یہ چند نکات ہیں، باقی اگر آپ مزید غور کریں گے تو ان کے مابین مشابہتوں کے اور بہت سے پہلو جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اب آئیے ہم آغاز کر رہے ہیں متن سے۔ عبسا وتولا، عبسا تیوری چڑھائی، اس نے تیوری چڑھائی، یہ جو ہے صیغہ یہ غائب کا صیغہ ہے، خطاب نہیں ہے اس میں۔ عبسا، اس نے تیوری چڑھائی، ماتھے پر بل پڑ جائیں، ایک چہرے پر انقباض کے آثار ہو جائیں۔ عبوساً قمطریرہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، یہ غالباً سورۃ الدہر میں، تو اس سے عبسا، عبسا کے معنی ہے تیوری چڑھانا، اظہار ناپسندیدگی، انقباض کی کیفیت کا چہرے پر ظاہر ہو جانا۔ وتولا، اور رخ پھیر لیا، رخ موڑ لیا، اعراض کیا، بے اعتنائی کی، عدم التفات۔ انجاہ الاعمی، کہ آیا اس کے پاس وہ اندھا، الاعمی کیونکہ الف لام معرف باللام ہے تو معین ہو گیا کہ ایک اندھا کوئی معین ہے، ایک شخص نابینا شخص آیا۔ اب اس میں نوٹ کر لیجئے کہ اس میں بالکل اجماع ہے کہ عبس وتولا اس کے فاعل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسلوب جو ہے یہاں خطاب کا نہیں ہے بلکہ اسلوب جو ہے صیغہ استعمال کیا گیا غائب کا۔ اس کے دونوں مفہوم لیے گئے، ایک تو یہ کہ عتاب کا یہ اسلوب ہے
کہ عتاب میں گویا کہ ایک طرح سے ایک بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے متکلم جو ہے جس سے ناراض ہو اس سے براہ راست بات نہیں کرتا. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، ما بال قوم یفعلون کذا و کذا، کیا ہو گیا لوگوں کو، یہ کام کر رہے ہیں. براہ راست خطاب نہیں کیا جا رہا، اس میں عتاب کی شدت ہوتی ہے. اس لیے کہ جب خطاب براہ راست ہوتا ہے تو اس میں تو ایک عنایت ہے، التفات ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ رو در رو ہوتے بھی نہیں، آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتے، بلکہ اس کا ذکر بھی کریں گے تو چاہے موجود ہو اس مجلس میں لیکن وہ غائب کے صیغے میں کریں گے. یہی مضمون ہے کہ جو بہت ہی وضاحت کے ساتھ سورہ عنکبوت کے شروع میں آیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. صحابہ کرام پر جو اس وقت سختیاں آ رہی تھیں اور انہیں جھیلنی پڑ رہی تھیں، اس پر ذرا سا ان کی طرف سے ایک بے چینی اور پریشانی کا اظہار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ ہو جائے گی اور چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. ان میں بھی وہاں بھی خطاب نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس میں در حقیقت عتاب کی شدت ہوتی ہے. لیکن اسی کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور آج جب میں غور کر رہا تھا تو مثال بھی سامنے آئی کہ جیسے عربی زبان میں تنوین جب آتی ہے تنکیر کے لیے تو تنکیر تفخیم کے لیے بھی ہوتی ہے، توہین کے لیے بھی ہوتی ہے. کسی شے کی عظمت ظاہر کرنی ہے تو اس کو بھی نکرہ کی صورت میں اس کا تذکرہ کریں گے، اور کسی شے کی اہمیت کو گھٹانا ہو اور اس کی توہین مقصود ہو تو بھی اس کو نکرہ کی صورت میں لائیں گے تنوین کے ساتھ. اسی طریقے سے یہ جو اعراض ہو رہا ہے اور براہ راست خطاب نہیں ہے، صیغہ غائب میں بات ہو رہی ہے، جہاں اس میں یہ امکان پیدا ہوا کہ اس میں عتاب کی شدت ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب بھی نہیں فرما رہے کہ اے محمد یہ آپ نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ہو سکتا تھا. ایک رائے یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں اس میں بلکہ ایک شفقت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کسی کو براہ راست خطاب کر کے ملامت کرنا زیادہ شدید ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کا ذکر جو ہے صیغہ غائب کے اندر کر دیا جائے. اس کی وہ مثال ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بربنائے حکمت یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ اگر کسی شخص میں یا کسی گروہ میں یا کسی جماعت یا قبیلے میں کوئی بری بات آپ کو نظر آئی تو بجائے اس کے کہ ان کا نام لے کر تذکرہ کیا جائے، ما بال قوم یفعلون کذا و کذا، کیا ہو گیا ہے فلاں قوم کو یا لوگوں کو کہ یہ ایسا ایسا کر رہے ہیں. تو اس میں گویا کہ شفقت کا پہلو ہوتا ہے کہ ان کو نمایاں نہ کیا جائے. بہرحال یہ دونوں آراء موجود ہیں اور میں نے دونوں آپ کے سامنے پیش کر دی. جہاں تک انجاہ الاعمى کا معاملہ ہے، اعمى کون ہے اس پر اجماع ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بنی عامر میں سے تھے. ابن ام مکتوم جو ہے ان کا ایک مخفف نام ہے، اگرچہ ایک رائے یہ ہے کہ ان کی والدہ نہیں تھی ام مکتوم بلکہ ان کی دادی تھی ام مکتوم. ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ قبیلے میں زیادہ کوئی نامور خاتون ہو اور ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہو، اس اعتبار سے بجائے ماں کی طرف نسبت کے ان کی جو نسبت تھی دادی کی طرف زیادہ مشہور ہو گئی. یہ بات جو ہے امام راضی نے صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ یہ ام مکتوم ان کی والدہ کا نام نہیں تھا، دادی کا نام تھا. لیکن مولانا مودودی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، اگرچہ اس کا حوالہ غالباً صراحت کے ساتھ نہیں دیا ہے، کہ یہ قریبی عزیز تھے عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. ام مکتوم مولانا مودودی کی جو وہ رائے ہے جو انہوں نے ظاہر کی اس کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پھوپھی تھی. اس معنی میں تو اگر تو وہ دادی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی تو گویا کہ وہ ام مکتوم جو ہے وہ پھوپھی ہوئی، تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے وہ ان کے اگر دادی ہیں تو پھر بھتیجے ہو گئے، اور اگر وہ والدہ ہیں تو پھر وہ بھائی ہو گئے، ان کے پھوپھی ذات بھائی. ان کا جو والد کا نام ہے شریح ہے، عبداللہ ابن شریح ابن مالک. ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا ہے، ظاہری طور پر گرفت ہوئی ہے، حضور کو روکا گیا ہے، ٹوکا گیا ہے، تو اس کے لیے پھر بعد میں حضور کا یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تھے، نابینا تھے، تو حضور خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا اس شخص کو، خوش آمدید جس کے بارے میں میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا، اظہار ناراضگی فرمایا. پھر ان کا جو مرتبہ رہا ہے صحابہ کرام میں، 2 مرتبہ حضور نے مدینہ منورہ میں انہیں اپنی نیابت عطا فرمائی ہے. حضور جب باہر جا رہے تھے تو اس سفر کے دوران گویا کہ خلافت بھی آپ اسے کہہ لیں، وہ عارضی خلافت ہے، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے خلیفہ بنایا،
جبکہ جا رہے تھے کوہ طور پر. ایسے ہی حضور جب مدینے سے باہر جاتے تھے تو کسی نہ کسی کو وہاں مدینے میں انچارج بنا کر وہ نیابت اور خلافت عطا فرما کر، تو 2 مرتبہ یہ سعادت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ہاتھ میں آئی. پھر یہ بھی نوٹ کیجئے، یہ وہ 2 میں کے دوسرے شخص ہیں جنہیں حضور نے مدینہ منورہ بھیجا تھا تبلیغ کے لیے. جب وہاں سے کچھ حضرات آئے تھے اور بیعت عقبہ اولی ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا شخص ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ جو قرآن مجید سے خوب واقف ہو، اس کا ماہر ہو، عالم ہو، تاکہ وہ ہمیں قرآن پڑھائے. اب آپ سے تو ملاقات 1 سال کے بعد ایام حج ہی میں ہوگی. تو حضور نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ان کی کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی بھیج دیا. اور ایک آخری بات ان کے بارے میں اور نوٹ کر لیں، نابینا ہونے کے باوجود یہ اکثر جہاد میں بھی شرکت کرتے تھے، اور جنگ قادسیہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اس وقت زرہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. یعنی نابینا انسان بھی ایک کام تو کر سکتا ہے کہ ایک جگہ پر کھڑا ہو اور جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہو، اور جھنڈے کو وہ گرنے نہ دے جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے. یہ کام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ قادسیہ میں، قادسیہ کی جنگ میں کیا. غزوے کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، غزوہ صرف اسے کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شرکت ہوئی. بہرحال یہ آئے حضور کی خدمت میں، اور حضور اس وقت مصروف گفتگو تھے ان فرائض قریش کے ساتھ. اس میں ایک نام اور آتا ہے، میں نے اس لیے ان کا نام اس وقت نہیں لیا تھا، علیحدہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی ان میں شریک تھے، اس مجلس میں موجود تھے جن سے کہ حضور اس وقت گفتگو فرما رہے تھے. وہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ان فرائض کی فہرست میں شامل کبھی بھی نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، جیسے کہ ابو طالب کی تو خیر بہت شدید محبت تھی، لیکن حضرت عباس کا رویہ بھی بہرحال وہ کبھی نہیں رہا کہ جو ابو لہب کا رہا ہے. فرائض میں شمار ہو سکتا ہے، فرائض قریش میں تو ابو لہب کا تو ہو سکتا ہے، باقی یہ کہ حضرت عباس کا نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے. اب میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، جسے پہلے حوالہ دے چکا ہوں، ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. یہ آئے تھے حضور کے سامنے اور حضور کے پاس دریافت کرنے کے لیے. کچھ میلان تھا طبیعت کے اندر ایک فطری جو ہے رجحان موجود تھا، لیکن یہ کہ آئے تھے سوال کرنے کے لیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے. لیکن یہ شاذ رائے ہے، اگرچہ الفاظ جو آگے آ رہے ہیں ان سے زیادہ مناسبت اس شاذ رائے کی ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ. آپ کو کیا پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ وہ شخص جو نابینا آیا تھا جس سے آپ نے اعراض کیا ہے، اس لیے کہ آپ ان کی طرف مشغول تھے اور التفات فرما رہے تھے اور ان سے اعراض کیا، کیا پتا کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، وہ ترفع حاصل کرتا، اس کو وہ تزکیہ نفس جو ہے اس کے حصول کے لیے اس کے اندر جذبہ معظم تھا. وما یدریک لعلہ یزکا، اس کا ان مفسرین نے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سوت اسلام نہیں لائے تھے، یزکا سے مراد لیا ہے وما یدریک ان یسلم. آپ کو کیا معلوم، لعلہ ان یسلم، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لے آتے اور آپ کی دعوت کو قبول کرتے، لبیک کہتے. لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی طرف التفات نہیں فرمایا تو وہ اسی پیرائے میں اور اسی انداز میں کہ یہ تو اپنا ہی ہے، ظاہر بات ہے کہ ایمان لا چکا ہے، میرا ساتھی ہے، اگر اس کی طرف سے کچھ اس وقت بے اعتنائی ہو بھی جائے گی تو نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہ جو سرداران قریش ہیں، اگر میں ان کو کسی طریقے سے اسلام کے قبول کرنے پر آمادہ کر لوں اور اپنی توجہ پوری کی پوری ان پر مرتکز رکھوں تو یہ اسلام کے لیے بھی اور خود ان اہل ایمان کے لیے بھی، ان مسلمان فقراء اور غرباء کے لیے بھی کہ جو ایمان لائے ہیں اور اب سختیاں جھیل رہے ہیں اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں ان فرائض قریش کے ہاتھوں، ان کو بھی کچھ سکون ملے گا، انہیں بھی کچھ اس سے جو ہے وہ رستگاری ملے گی. تو اس وجہ سے حضور نے عدم التفات کیا. انہوں نے چونکہ نابینا بھی تھے، اس میں اصل میں اعمیٰ میں ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لفظ کے استعمال میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے یا ایک شخص آیا، لیکن اعمیٰ کا لفظ کہہ کر ان کی طرف سے ایک گویا کہ معذرت بھی یہاں پر خود ہی سامنے آ گئی. وہ اندازہ نہیں کر سکے کہ اس وقت کی جو نشست ہے وہ کس نوعیت کی ہے، کیسے کیسے لوگ جو ہے اس وقت جمع ہیں. اور حضور کے چہرے پر ظاہر بات ہے کہ جب بھی کبھی کسی بات پر انقباض ہوتا ہے تو اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، تو آنکھوں والا تو دیکھ لیتا ہے کہ حضور کو ایک بات ناگوار ہو رہی ہے اور ابتدائی مرحلے ہی میں وہ متنبع ہو جائے گا.
لیکن چونکہ وہ نابینا تھے انہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ حضور کو یہ بات ناپسند ہو رہی ہے، حضور اس وقت دخل در معقولات کو پسند نہیں فرما رہے ہیں، حضور کے سامنے اس وقت دین کی اور پھر یہ کہ اہل ایمان کی مصلحتیں ہیں، وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکے، وہ مصر رہے اور ان کے اصرار کی وجہ سے حضور کا انقباض بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ نے ان کی طرف سے رخ ہی پھیر لیا۔ یہ گویا کہ آپ کی طرف سے عدم التفات جو ہے اس کی شدت کا اظہار ہے۔ عبسا وتولی، ماتھے پر بل ڈالے، تیوری چڑھائی، پھر رخ موڑ لیا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ آیا ان کے پاس ایک اندھا، ایک نابینا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، آپ کو کیا معلوم، کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا۔ یہ تزکیہ جو ہے یہ تو بلند ترین مقام ہے، در حقیقت انسان کی روحانی جو بھی ترقی اور ترفع ہے اس کے لیے یہ تعبیر ہے قرآن مجید کی بلند ترین مقام کی۔ اور یہ کہ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ کہ وہ کوئی نصیحت اخذ کرتا، آپ کی گفتگو سے کوئی بات اس پر منکشف ہوتی، کوئی بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا، اس کے اپنے دل کی گہرائی سے ایمان اور اسلام جو کہ اندر مخفی ہے، مضمر ہے فطرت انسانی میں، وہ ابھر کر سامنے آ جاتا، اوپر آ جاتا اور پھر اسے فائدہ پہنچاتی ہے یاد دہانی۔ یہ دونوں آیات میں عرض کر چکا ہوں زیادہ مناسبت رکھتی ہے اس رائے کے ساتھ کہ عبداللہ ابن ام مکتوم بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا مناسبت اپنی جگہ، بہرحال روایات میں وہ رائے موجود ہے اس لیے میں نے بیان کر لی، ورنہ یہ کہ اکثر و بیشتر اجماع یہی ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے اور حضور کا عدم التفات اس بنا پر تھا۔ جو حضرات یہ مانتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پھر بھی عدم التفات ہوا ہے، اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہے ایک شخص نابینا ہے، وہ اگر آپ کا ساتھی بن بھی جائے، دست و بازو بن بھی جائے، تو وہ کسی بھی مشن کے لیے کسی کے ساتھ معاون کی حیثیت سے اتنا مؤثر اور مفید نہیں ہو سکتا جتنے کہ وہ سرداران قریش تھے۔ اس اعتبار سے ایک تقابلی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا، واللہ اعلم۔ اما من استغنا، تو وہ شخص کے جو استغنا کر رہا ہے، یعنی یہ اب اشارہ ہو رہا ہے ان فرائض قریش، میں بار بار وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں سرداران قریش کی بجائے، تاکہ وہ مناسبت جو ہے سورہ نازعات کے ساتھ وہ واضح ہوتی رہے کہ یہ فرائض قریش جو استغنا کی روش اختیار کر رہے ہیں، آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، اور بات سنتے بھی ہیں تو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں ماننے پر اور انکار کرنے پر۔ استغنا سے مراد در حقیقت ہے لاپرواہی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں جو فطرت ہے، فطرت انسانی، اس کے حقائق موجود ہیں، وہ تو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، کسی کی حق تلفی نہ کر دوں، کیونکہ اس کے اندر وہ ایک اخلاقی حص موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، چاہے ایمان نہ لایا ہو، ابھی اس کا وہ مرحلہ اس کی زندگی میں نہ آیا ہو، اس طریقے سے انشراح نہ ہوا ہو کہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ ایک شخص شریف النفس ہے، شریف الطبع ہے، تو وہ بہرحال کسی بات کو سنتا بھی ہے تو غور کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جسے پرواہ ہی نہیں، کس کا دل ٹوٹتا ہے اور کس کی حق تلفی ہو رہی ہے اور کس کے اوپر زیادتی ہو گئی ہے اور مجھ سے کون سا غلط کام سرزد ہو گیا ہے، اور کوئی حق کی بات کہی بھی جا رہی ہو تو اس کی طرف التفات نہیں ہے۔ یہ جیسے کہ سورۃ اللیل میں آیا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو تقویٰ کے مقابلے میں استغنا کا لفظ آیا ہے۔ ایک وہ ہے جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، محتاط ہے، اسے احساس ہے، چاہے وہ اپنے ضمیر ہی کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھ رہا ہے، ابھی ایمان بالآخرہ، ایمان باللہ اسے حاصل نہیں ہے، تب بھی ضمیر نام کی شے تو اس کے اندر ہے، وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے اپنے ضمیر کے سامنے، وہ ہے وہ بنیادی گویا کہ اس کے اندر خیر کا مادہ موجود ہے۔ اور ایک مستغنی ہے، فکر ہی نہیں ہے، نہ ضمیر جو ہے وہ اتنا زندہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ مردہ ہو چکا ہے کہ وہ ضمیر کی خلش بھی موجود نہیں۔ اما من استغنا، جو استغنا کی روش اختیار کرتا ہے، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کے درپے ہوتے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اس طرح اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، صدمہ ہے، اور ان کے لیے جو ہے دن رات آپ نے ایک کر دیے ہیں۔ تصدی کا لفظ جو ہے بڑا عجیب ہے، اس کے بارے میں تینوں آراء ہیں۔ زیادہ رائے تو یہ ہے کہ یہ صاد دال دال صدد کے مادے سے ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کے درپے ہو جانا، روکنے کے معنی میں بھی
اور یہ کہ کسی شے کے پیچھے لگ جانا، یہ دونوں مفہوم جو ہے صاد دال دال میں ہے۔ لیکن یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں یہ دو الفاظ آ رہے ہیں دال دال، تو یا تو یہ کہ ایک دال کو ساقط کر دیا جائے گا اور یا اس کو یا سے بدل دیا جائے گا۔ تو اس معنی میں یہ تصددو ہے، فانت لہو تصددو، اس کے لیے تو آپ جو ہے لگے ہوئے ہیں، پیچھے اس کے پڑے ہوئے ہیں، درپے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جو کہ یہ تصدع کی شکل اختیار کر گیا۔ اور بہرحال ایک رائے یہ بھی ہے کہ صاد دال یہ اس کا مادہ ہے، ایک یہ بھی ہے کہ صاد دال اور حمزہ اس کا مادہ ہے۔ یہ ذرا زیادہ لغوی بحث ہو جائے گی، لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ یہ جو سدود کا لفظ ہے، صدع یا سدو، سدودن، روکنا، رکنا، پیچھے پڑ جانا، یہ ہے در حقیقت جس سے کہ لفظ بنا ہے۔ اما من استغنا فانت لہ تصدع، تو جو استغنا برت رہا ہے، بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کے تو آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس پر اپنے آپ کو ہلکان کیے دے رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کچھ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی آپ کا قصور شمار نہیں ہوگا، کوئی کوتاہی آپ کے حساب میں جو ہے محسوب نہیں ہوگی کہ وہ ایمان نہیں لا رہے یا وہ تزکیہ حاصل نہیں کر رہے۔ تزکیہ ذہن کا، تزکیہ قلب کا، تزکیہ اخلاق کا، یہ پورا کا پورا تزکیہ ہے۔ انسان کے نظریات کا تزکیہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، اس کے ذہن کی تطہیر ہو گئی ہے شرک سے، کفر سے، الحاد سے، مادہ پرستی سے، تو تزکیہ پورے وجود کا۔ وما علیک الا یزکا، نبی آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، کوئی آپ کا قصور نہیں شمار ہوگا کہ وہ تزکیہ حاصل نہیں کر رہا۔ واما من جاءک یسعی، اور وہ شخص کہ جو آتا ہے چل کر، آیا ہے آپ کے پاس، یسعی اگرچہ سعی کے معنی ہے دوڑنے کے، لیکن یہ ہے کہ سعی کے معنی یہ بھی ہے کہ پوری توجہ سے، بڑے ہی ایک عزم اور مصمم ارادے کے ساتھ کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اسی معنی میں یہ سورہ جمعہ میں لفظ آیا ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب پکارا جائے جمعے کے دن، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس کے معنی یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ لپکو، اب چلو اور بڑھو، ہر چیز سے ذہن منقطع ہو جاؤ، عملاً ہر شے کو ترک کر دو۔ تو یہاں پر بھی مفہوم وہی ہے، دوڑنا اس کا لازمی معنی نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو طالب بن کر آتا ہے، بلکہ کسی ایک مترجم نے بڑا خوبصورت محاورہ، جو دوڑتا آتا ہے آپ کے پاس، دوڑا آتا ہے۔ اب یہ دوڑا آنا عربی کا محاورہ جو اس کی یہ ضروری معنی نہیں ہے کہ دوڑتا ہوا ہی کوئی آئے، بلکہ یہ کہ اس کی توجہ اور اس کے اندر جو میلان ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کتنا شوق اور اشتیاق ہے اس کے لیے۔ تو اما من جاءک یسعی وہو یخشی، اور اس میں خشیت ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر جو ہے، یا کم سے کم یہ کہ وہ اس میں نیکی کی اور بدی کی وہ تمیز اور اخلاقی حس موجود ہے، وہ ڈرتا ہے کہ وہ غلط کام اس سے نہ ہو جائے۔ اما من جاءک یسعی وہو یخشی، اور اگر وہ ایمان لا چکے تھے پھر تو یخشا کے معنی ہوں گے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے لیے انابت ان کے دل میں موجود ہے۔ فأنت عنہ تلہ، تو اس کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اغماض برت رہے ہیں، عدم التفات۔ اب یہ تلہا تفاعل ہے اسی لہب سے جس کے معنی غفلت ہے۔ لہب کہتے ہیں اسی شے کو، الہا جو کہ غافل کر دے۔ ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، اگر دنیا کی ضرورتیں بس پوری ہو جائیں تو چاہے قلیل ہو مال و متاع دنیاوی، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زائد ہو، کثرت سے ہو، لیکن اس کی وجہ سے غفلت طاری ہو جائے۔ فانت عنہ تلہا، اس سے آپ بے پرواہی یا غفلت برت رہے ہیں، اس کی طرف التفات نہیں کر رہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ اب یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے کوئی الزام نہیں آتا کہ فرائض قریش پر توجہ صرف کرنا اور بلکہ دوسروں سے ان کو ترجیح دینا، یہ عین منطق کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے اور خود نقل کے مطابق ہے، قرآن کی وحی کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ تو گویا کہ سنت رہی ہے، یہ تمام انبیاء کرام کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا ہی ان کو کرتا تھا کسی بھی تہذیب، کسی علاقے، کسی کے مرکزی شہر، جہاں سے گویا کہ وہ نرو کنٹرول، نرو سینٹر ہو جو اس تہذیب کا، اس علاقے کا،
اور جو طبقہ اعلیٰ ترین ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر وہی اولین مخاطب ہوتا ہے ہوتا تھا انبیاء کرام کا اور اللہ کے رسولوں کا۔ حکم ہوتا تھا کہ سیدھے جا کر ان سے بات کرو، اذهب الى فرعون انه طغى۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ پہلے ذرا بنی اسرائیل کے اندر اصلاح کی تحریک شروع کرو، ان کو ذرا تجدیدی کوشش ہو تاکہ ان کے اندر بھی ان کے ایمان اور عمل کے اندر بہتری کی شکل پیدا ہو جائے، پھر ذرا قوم فرعون کے اندر بھی کچھ لوگوں کے اندر تبلیغ کرو اور انہیں ایمان کی دعوت دو، پھر مرحلہ آ سکتا تھا کہ فرعون تک بھی بات جاتی۔ لیکن یہ کہ ترتیب یہی معلوم ہوتی ہے، جاؤ فرعون کے پاس۔ اور اسی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مایوس ہوئے اور آپ طائف گئے ہیں تو آپ نے وہاں سٹریٹ پریچنگ نہیں کی ہے، گلیوں میں جا کر تبلیغ نہیں کی ہے، گلیوں میں مکے میں تو کی ہے، اس لیے کہ مکے میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے پہلے 3 برس جو ہے وہ پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے جو آپ سے قریب لوگ تھے، شناسہ تھے، ظاہر بات ہے آپ خود بنو ہاشم میں سے تھے، قریش کے ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، چاہے آپ کی مالی حیثیت جو ہے اتنی اچھی نہ رہی ہو ابتدا میں، لیکن اب تو حضرت خدیجہ سے ان نکاح کے بعد جو ہے آپ کا یعنی ظاہری اعتبار سے بھی ایک متمول انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ یہی وجہ حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کی دوستی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، وہ بھی ایک اونچے گھرانے کے فرد ہیں، چشم و چراغ ہیں، تو ابتدا میں آپ کی دعوت جو ہے اصل میں اس کا ہدف وہی رہے۔ البتہ پھر ایک مرحلہ آیا ہے کہ پھر آپ نے وہاں پر گلیوں میں گھوم کر اور وہاں پر عام لوگوں کے اندر بھی تبلیغ کی۔ وہاں تو یہ کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے عام حالات میں ایک عام قاری کے لیے جب تک کہ وہ اس پوری ترتیب کو ذہن میں نہ رکھے، لیکن یہ کہ طائف کا معاملہ تو ہمارے سامنے، طائف میں آپ نے جا کر گلیوں میں تبلیغ نہیں کی، بلکہ جو سب سے اونچے لوگ تھے وہ 3 بڑے بڑے سردار، ان سے جا کے ملاقات کی۔ بعد میں شاید ممکن ہے کہ آپ نے ان سے مایوس ہو کر اور کہیں طائف کی گلیوں میں بھی تبلیغ کی ہو، جبکہ آپ پر گلیوں میں پتھراؤ ہوا ہے، لیکن صراحت کہیں نہیں ملتی۔ صراحت اسی بات کی ملتی ہے کہ انہی تینوں نے، وہی جو فرائض طائف تھے، انہوں نے لوگوں کو جو ہے اشکار دیا کہ اب ذرا ان کی خبر بھی لو، اور بچوں نے اور لڑکوں نے اور جو اسٹریٹ ارچنز کہلاتے ہیں انہوں نے وہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بات میں ثابت کر رہا ہوں کہ کسی معاشرے میں جو لوگ جتنے مؤثر ہوں، جتنی ان کی حیثیت ہو، جتنا ان کا دائرہ اثر و رسوخ جو ہے وسیع ہو، اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے دعوت و تبلیغ کے ضمن میں۔ یہ معقول بات بھی ہے، اگر وہ ایمان لے آئے تو پورا معاشرہ جو ہے اس کو تبلیغ کو قبول کر لے گا۔ شہنشاہ قسطنطین اس نے عیسائیت اختیار کر لی، پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، اس لیے کہ بہرحال شہنشاہ ہے، رومن امپرر ہے، اس نے جب عیسائیت قبول کر لی ہے تو پوری سلطنت میں جتنے لوگ آباد تھے وہ عیسائی ہو گئے۔ یہی ہرقلیس جو ہے جو حضور کے زمانے میں تھا، قیصر روم، ہرقل جسے ہم کہتے ہیں، ہرقلیس، وہ بھی یہی چاہتا تھا، پہچان چکا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ میرے درباری، میرے یہ سردار، یہ 20,000 30,000 50,000 منصبدار اور یہ بڑے بڑے جو یہ ہیرارکی ہے ہماری مذہبی، یہ سب بھی ایمان لے آئیں تاکہ یہ نظام میرا جو ہے برقرار رہے۔ جیسے قسطنطین وہ ایمان لے، وہ اگر عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی تو اس کی شہنشاہیت پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ اسی طریقے سے میں بھی اگر اسلام قبول کروں اور یہ بھی میرے ساتھ کر لیں تو پھر یہ ہے کہ یہ نظام برقرار رہے گا، میری بادشاہی جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نہیں جائے۔ تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھیے، عقلاً نقلاً غلط کام نہیں تھا، صحیح کام تھا۔ یہی حکمت تبلیغ ہے، یہی ہونا چاہیے کہ ان کی طرف توجہ زیادہ دی جائے۔ البتہ اب اس میں اس درجے حد اعتدال سے تجاوز کہ اس اعمى اس حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی حق تلفی ہو گئی اور حضور نے تش روئی کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہے گویا کہ خیر میں، جانب خیر میں حد اعتدال سے تجاوز ہے، اور جہاں تجاوز ہوا ہے ایک پلڑا اگر نیچے گیا تو دوسرا پلڑا اوپر جائے گا، لا محالہ، جو تمہید میں نے عرض کیا تھا۔ اس میں گویا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے احساسات مجروح ہوئے ہوں گے، ان کا جو حق ہے ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی وہ تلف ہوا ہے۔ اس پہلو سے جو بھی گرفت ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ توازن پیدا کیجئے۔ اس توازن پیدا کرنے کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے اب وہ غور طلب ہے بہت۔ یہ دعوت جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی ہلکی شے نہیں ہے، یعنی اس بات کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ایک ہے داعی، ایک ہے دعوت۔ داعی جو ہے اگر اپنے آپ کو گراتا ہے اور گراتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے تو یہ دعوت کے حق میں مفید بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک پہلو سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کی توہین ہو جائے،
وہ پیغام کتنا اونچا ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر اپنے خلوص اور اخلاص کی وجہ سے اپنے آپ کو اور بچھاتے چلے جائیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کا مقام جو ہے وہ مجروح ہو جائے، اس کا رتبہ جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے۔ اس میں بھی ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اتنی بلند ہے، جو شے آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن حکیم، یہ کوئی گری پڑی شے نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو بہت ہی بلند شے ہے، بہت احسان ہے اللہ کا، احسان عظیم کہ اس نے اپنا کلام جو ہے وہ آپ پر نازل فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے، ان کی اپنی زبان پہ۔ تو فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ ہرگز نہیں، یہ کلا جو ہے گویا کہ نفی کرنے کے لیے آتا ہے، ثابت میں جو بات آ رہی ہے اس کی نفی۔ ایسا نہ کیجئے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اے نبی ایسا نہ کیجئے، اس حد تک ان کی رعایت نہ کیجئے، اس حد تک ان کے جو ہے وہ نخرے برداشت نہ کیجئے، اس حد تک ان کے درپے نہ ہو کہ دوسروں کا کہ جو چل کر آ رہے ہیں، جن میں رجحان ہے، جن میں طلب ہے، طلب صادق ہے، ان کی حق تلفی ہو جائے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید کے لیے یہ بہترین تعبیر ہے، ذکرہ، تذکرہ، اس لیے کہ قرآن مجید جو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو اس کی بنیادی حکمت اور فلسفہ ہے، وہ در حقیقت فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیز ہے، فطرت میں مضمر ہے، در حقیقت اس پر صرف پردے پڑ گئے ہیں، ذہول ہے، ماحول کے اثرات ہیں، غلط ماحول کی وجہ سے وہ چیز دب گئی ہے، ورنہ فطرت کس کو ہم کہتے ہیں؟ وہ روح جو ہمارے اندر ہے، اس روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اس روح میں معرفت ربی موجود ہے اور محبت ربی موجود ہے، اپنے مالک اور اپنے رب کی معرفت بھی موجود ہے اجمالی طور پر، اور اس کے اندر اللہ کی محبت بھی موجود ہے، لیکن پردے پڑ گئے ہیں۔ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ، اوپر جو ہے راکھ آ گئی ہے، انگارہ جو ہے اس کے اوپر راکھ آ گئی ہے۔ اب یہ کہ پردہ ہٹانا ہے۔ تذکرہ در حقیقت کسے کہتے ہیں؟ یاد کرا دینا۔ کوئی چیز آپ کے علم میں تھی لیکن کسی وجہ سے اب بھول گئے، زمانہ ہوا، ادھر ذہن نہیں منتقل ہوا، کہیں تذکرہ نہیں ہوا، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، سال ہر سال گزر گئے، کبھی دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، دوست یاد نہیں آتا، کبھی خیال بھی نہیں آیا، اچانک کہیں کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جس کا تعلق اس دوست سے ہو، یا جیسے کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ آپ نے ٹرنک کھولا اور اس میں سے کوئی رومال نکل آیا جو کبھی آپ کے دوست نے کبھی آپ کو تحفے کے طور پر دیا تھا، اچانک آپ کو اپنا دوست یاد آ جائے گا۔ اس میں آپ کی کسی کانشس ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں، آپ اپنے دوست کو یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے کہ میں اس کی یاد تازہ کروں، بلکہ وہ تو از خود صرف یہ کہ آپ کے ذہن سے وہ چیز آپ کی یادداشت میں، اس کے ذخیرے میں ذرا نیچے اتر گئی تھی، اس شے نے، جس کا کہ مینٹل ایسوسیشن جسے آپ کہتے ہیں، جس کے ساتھ ایک مینٹل ایسوسیشن تھی اپنے اس دوست کی، وہ شے سامنے آئی اور خود بخود جو ہے وہ دوست یاد آ گئے۔ اس معنی میں قرآن مجید در حقیقت جو بنیادی حقائق ہیں اس کائنات کے، اور انہی کا نام ایمان ہے، وہ ایمان فطرت انسانی میں ہے، قرآن اس کو ابھارتا ہے، اس کو اوپر لاتا ہے، جیسے کہ کوئی بھولی بسری بات کسی کو یاد کرا دی جائے، تو یہ یاد دہانی ہے، یاد کرانے کے لیے آیا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، کچھ نہیں، ایسا نہ کیجئے، یہ تو تذکرہ ہے۔ انہا میں ضمیر مؤنث ہے تذکرہ کی مناسبت سے، اس کی رعایت سے، یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کر لے، یعنی یہ کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے میلان، اپنے رجحان پر۔ اگر طلب ہے حق کی اور حقیقت کی جستجو ہے، انسان پالے گا، نہیں ہے تو آپ لاکھ اس کو قرآن سناتے رہیے، لاکھ حکمت کے موتی اس کے سامنے بکھیرتے رہیے، اس کے لیے بیکار، اس کو کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اپنے اندر طلب ہے ہی نہیں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، تو جو کوئی چاہے اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے۔ الذکرہ ہو سے یہاں پر جو ہے، چونکہ یہ ضمیر مذکر کی آ گئی ہے، یہ قرآن کی طرف لفظاً جو ہے، چاہے قرآن کا لفظ یہاں نہیں آیا ہے، اس سے نصیحت اخذ کر لے جو چاہے، اور قرآن کی مناسبت سے اب ضمیر جو آئی مذکر کی آ گئی۔ اس میں ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں یہ بات اب تو کافی عرصے سے سامنے نہیں آئی ہے، اس سے پہلے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں۔
اس کا مصنع قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ کہف میں یہ مضمون آیا ہے، بلکہ اور زیادہ نکھر کر اور زیادہ واضح الفاظ میں۔ وہاں حضور کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ جو آیات ہیں، اے نبی تھامے رکھیے، صبر کیجئے، روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح و شام، چاہے وہ فقیر ہیں، چاہے وہ غلاموں کے طبقے سے ہیں، چاہے وہ مفلس ہیں، قلاش ہیں، فقراء میں سے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اس کے روح انور کے طالب بن چکے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ اللہ کی رضا، جب کبھی انسان کسی سے خوش ہوتا ہے تو چہرہ اس کی طرف کرتا ہے، چہرے پر بشاشت ہوتی ہے، تو گویا کسی کے چہرے کا طالب ہونا اس کی رضا کا طالب ہونا ہے۔ یریدون وجہہ، وہ تو اللہ کی رضا کے جویا ہیں، متلاشی ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور اے نبی دیکھیے اپنی نگاہیں ان سے ہٹا کر ان لوگوں کی طرف کے جو مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا۔ اب یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، لفظی اعتبار سے بات اور زیادہ سخت ہو گئی۔ اگرچہ مفسرین نے جب سورہ کہف ہم پڑھ رہے تھے، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، کسی نے تو یہاں پر حمزہ استفہام کو مانا اترید زینۃ الحیات الدنیا، کسی نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مال و دولت ہی کی وقت دیتے ہیں، اور اسی کی اہمیت ان کے نگاہوں میں ہے، سرمایہ داروں اور سرداروں کے پر اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ ہم فقیر لوگ، ہم غریب لوگ ان کی محفل میں جاتے بھی ہیں تو آپ کی التفات، آپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوتی۔ دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے اس بات کا کہ انہیں یہ مغالطہ ہو جائے، لہذا آپ اس طرح کا طرز عمل اور روش اختیار نہ کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، روکے رکھیے، صبر کیجئے اپنے آپ کو انہی لوگوں کی، ان کی رفاقت کو غنیمت سمجھیے، چاہے وہ فقراء ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے بے حیثیت ہیں۔ ان کا یہاں کی جو بھی وہ جو ایک یوں سمجھیے کہ چھوٹی سی شہری ریاست تھی مکے کی، اس کی ہائرارکی میں ان کا کوئی مقام نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امرہ فرطا۔ ان لوگوں کا کہنا نہ مانیے، ان کی باتوں کی طرف التفات بھی نہ فرمائیے جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے۔ اغفلنا قلبہ، ہم نے غافل کیا اس کے دل کو۔ مطلب کیا ہے کہ ان میں جب میلان نہیں، رجحان نہیں، طلب نہیں، تو ہم نے بھی غافل کر دیا، غفلت کے پردے اور گہرے کر دیے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اب انہیں نظر انداز کیجئے، ان کو کوئی حیثیت نہ دیجئے، ان کی طرف التفات فرمانا چھوڑ دیجئے۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امرہ فرطا وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور کہہ دیجئے یہ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے۔ اس میں جو ایک استغنا کی کیفیت ہے کہ آپ زیادہ ان کے در پہ نہ ہو، زیادہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ آپ کا انداز بھی یہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو بات پیش کرنی تھی کر دی، حق واضح کر دیا، اس میں میری طرف سے کوئی کمی رہ جائے تو واقعتاً میں اللہ کے ہاں شاید مسئول ہو جاؤں، لیکن یہ کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، اب اس حق کو جو چاہے قبول کرے، جو چاہے رد کر دے، مجھے اس سے کوئی نقصان جو ہے وہ واقع میرے لیے نہیں ہوگا۔ وہ انداز ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آیا، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ اب یہاں سے جو 4 آیتیں آ رہی ہیں، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ قرآن تو ہے ان صحیفوں میں جو بہت باعزت ہے، مکرم، جن کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ صحیفہ اگرچہ یہاں پر جمع کے صیغے میں آیا ہے،
لیکن یہ کہ لوح محفوظ یا جسے کہا گیا کتاب مکنون فی کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون جو ہے یا جسے کہا گیا ہے کہ انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ ام الکتاب میں ہے، تو اس کے اجزاء کے حوالے سے جمع کا صیغہ لے آیا گیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ صحیفے جو ہمارے پاس ہے مصحف وہی مراد ہے۔ بہرحال ان دونوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ فی صحف مکرمۃ، ان صحیفوں میں، ان اوراق میں کہ جو بہت باعزت ہے، جن کا اکرام اور تکریم ہوتی ہے، مرفوعۃ، بلند و بالا، بہت اعلیٰ اور اونچی شان والے، مطہرۃ، نہایت پاک، کسی اعتبار سے کسی بھی ناپاکی کا کوئی گزر اور لمس بھی ان کے قریب نہیں ہو سکتا، جیسے کہ سورہ واقعہ میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے بھی نہیں مگر وہی جو انتہائی پاک ہے۔ یعنی وہ جو لوح محفوظ ہے یا کتاب مکنون ہے یا ام الکتاب ہے، وہ کن کی تحویل میں ہے، کون ہے جو وہاں سے نقل کرتے ہیں اور وہ نقل کر کے جو ہے پھر وحی پہنچاتے ہیں اپنے نبیوں کو، وہ کون ہے؟ نہایت مطہر ہستیاں، ملائکہ، اور ملائکہ بھی اعلیٰ ترین بلند ترین مرتبے کے ملائکہ مقربین۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ، یہ جو صحیفے ہیں جو مکرم بھی ہیں، مرفوع بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ایسی ہستیوں کے ہاتھ میں ہے۔ سفرۃ، سفرہ جمع ہے یا تو سافر کی اور یا سفیر کی۔ سافر بنا ہے لکھنے والا سافر ہے، یہ میں ابھی ذرا وضاحت کروں گا، یہ ایک عجیب لفظ ہے عربی زبان کا، سین فے رے کا جو مادہ آتا ہے، سین فا را، اس کا اصل مفہوم ہے کشف، کھلنا کسی چیز کا، انکشاف، کوئی چیز جو سامنے آ جائے، کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب کے لیے بھی لفظ مستعمل ہے۔ صفر کتاب کو کہتے ہیں، لکھی ہوئی شے، اس سے انسان کو علم ملتا ہے۔ اس کی جمع اسفار ہے جو سورہ جمعہ میں آئی ہے، جو گدھوں کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ صفر کی جمع اسفار۔ ایک ہے سفر جو ہم کرتے ہیں، جس سے مسافر لفظ بنا ہے، مسافر سفر کرنے والا، اس کی جمع بھی اسفار آتی ہے۔ اور سفر بھی در حقیقت نئے حقائق اس سے منکشف ہوتے ہیں۔ آپ سفر کرتے ہیں، کسی نئے ملک میں گئے ہیں، بہت سی نئی معلومات آپ کو حاصل ہوگی، آپ کا جو مینٹل ہورائزن ہے وہ وسیع ہوگا۔ اسی طرح اسفار کہتے ہیں، اسفار وہ روشنی کو کہتے ہیں کہ صبح کی نماز جو ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت سے حضرات کے مابین بحث چلتی ہے کہ یہ اندھیرے میں پڑھنی چاہیے فجر کی نماز یا یہ کہ اسفار میں جبکہ روشنی ہو جائے، تو اس معنی میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ اور یہاں پر یہ دو معنی لیے گئے ہیں۔ سفیر جو ہے اس کی جمع بھی سفرہ، سفیر پیغامبر ہے، وہ کوئی شے کہیں لے جاتا ہے، جہاں پہنچا رہا ہے وہاں وہ ان کے علم میں اضافے کا موجب بنے گا۔ تو اس معنی میں یا تو وہ فرشتے اس اعتبار سے سفرہ ہے کہ وہ وہاں سے کلام الہی نقل کر کے لاتے ہیں اور رسول تک پہنچاتے ہیں، یا اس اعتبار سے سفیر کی جمع سفرہ ہے کہ وہ پیغامبر ہے، وہ ایلچی ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی رسولوں تک پہنچانے والے ہیں۔ بے ایدی سفراتن، ان لکھنے والوں یا سفیروں کے ہاتھوں میں۔ اب ان سفیروں یا لکھنے والوں کی شان بھی کیا ہے؟ کرام بررہ، وہ خود بہت باعزت ہے، بہت کریم ہے اپنی شان میں۔ فرشتوں کا معاملہ، اور خاص طور پر وہ فرشتے جو وحی لانے پر مامور ہیں، روح الامین، روح القدس، حضرت جبرائیل امین، فرشتوں کے جو سردار ہیں، فرمایا گیا کہ یہ تیسرا مفہوم ہوا کرام بررہ۔ بررہ بار کی جمع ہے، بارن، نہایت نیک، نہایت وفادار، جس سے کوئی اندیشہ نہ ہو کہ عہد کی خلاف ورزی کرے گا، جسے کوئی اندیشہ نہ ہو کہ وہ کسی حق کو تلف کرے گا، حق تلفی کرے گا۔ بارن، اس کی جمع بھی بررہ ہے۔ یہ ذرا نوٹ کرنے دلچسپی کی چیز ہے کہ جمع کا ایک وزن یہ ہے فعلہ، جیسے کہ طالب طلبہ، اسی طریقے سے سافر سفرہ، فاجر فجرہ، کافر کفرہ، یہ دو الفاظ آ جائیں گے اس سورت کے آخر میں، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ کفرہ کافر کی جمع، فجرہ فاجر کی جمع، طلبہ طالب کی جمع، سافر کی جمع سفرہ۔
اور بارن وہ بھی اصل میں باررن ہے، دو رے جو ہے فائل کا وزن بنے گا باررن، بارن اس کی جمع برارہ۔ وہ فرشتے جو ہے کرام ہیں، بہت باعزت اور بہت ہی نیک اور بہت ہی قابل اعتماد، اور وہ کہ جن سے کسی شے کا وعدہ خلافی کا، حق تلفی کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ یہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، صحیحین کی روایت ہے، امام مسلم امام بخاری دونوں لائے ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو شخص قرآن کا ماہر ہو، عمدگی سے پڑھتا ہو، خوشرحانی سے پڑھتا ہو، پھر ماہر سے مراد صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، مفہوم بھی جانتا ہو، اس لیے کہ وہاں تو اس ماحول میں تو کوئی شخص جن کا چونکہ مادری زبان عربی تھی، لہذا قاری بھی کہتے تھے عالم کو، اور ماہر جو ہے صرف اگر قرات کا ماہر ہے تو وہ در حقیقت یہ تو ایک نیا مفہوم ہے جو ہمارے ہاں عجم میں آ کر اس لفظ کا بن گیا ہے، ورنہ ماہر کے معنی تو ہے کہ اس کے علم، اس کی حکمت کی بھی مہارت رکھنے والا، اور یہ کہ اس کا پڑھنا اس کی زبان پر جو ہے بہت رواں کر دیا ہو اللہ نے قرآن کو، اور وہ پڑھتا ہو بڑی عمدگی کے ساتھ تجوید کا حق ادا کرتے ہوئے، تو وہ ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ یہ تین الفاظ جو یہاں پر آئے ہیں، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، جس کے بارے میں رائے جو ہے، جو غالب رائے وہ یہی ہے کہ یہ فرشتے مراد ہیں جن کی تحویل میں ہے لوح محفوظ، ام الکتاب جن کی تحویل میں ہے وہ فرشتے ہیں، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ۔ لیکن یہی الفاظ حضور نے استعمال فرمائے، حضرت عائشہ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہو اس کو تو معیت حاصل ہو گئی، معنوی نسبت حاصل ہو گئی، اس کو وہ درجہ حاصل ہو گیا جو ان فرشتوں کا ہے جن کی تحویل میں قرآن ہے، جن کے لیے کہا گیا سفرہ کرام بررہ۔ اور اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ ہے در حقیقت دلجوئی کے لیے، والذی یتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، محنت کرنی پڑتی ہو، اس پر شاخ گزرتا ہے۔ اب عجم کے لوگ جو ہیں، اور جبکہ ابھی شروع میں قرآن مجید سے متعارف ہو رہے تھے تو انہیں تو پڑھنے میں آسانی نہیں تھی، ویسے یہ کہ عام وہاں کے عرب جو تھے بدو، ان کے لیے بھی پڑھنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو شخص محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، چاہے قرآن اس کی زبان پر رواں نہیں ہے پھر بھی وہ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہو، والذی یتتعتع فیہ وہو علیہ شاق، اور وہ اس پر شاخ گزرتا ہو، بھاری گزرتا ہو، اسے مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے قرآن کے پڑھنے میں، فرمایا لہو اجران، اس کو اجر دوہرا ملے گا۔ یہ عجیب بات ہے جو میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے آپ سے کہ کئی چیزوں کے اندر عجیب نسبت بدل جاتی ہے، ایک پہلو سے ایک شے بلند ہے، دوسرے پہلو سے دوسری شے کی اہمیت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی بڑی پیاری مثال ہے وہ جو میں نے بارہا عرض کیا ہے، ہماری دلجوئی کیسے فرمائی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ قرآن مجید کے ساتھ بھی اس حدیث کا ایک ربط اور تعلق ہے اور یہاں اسی کا ذکر ہو رہا ہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں وہ مناسبت عطا فرمائے اس قرآن کے ساتھ کہ ہم بھی جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا مع سفرۃ الکرام البررہ، یہ مقام ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اسی اعتبار سے ایک حدیث میں یہ آئی ہے کہ نسبت کیسے بدلتی ہے، جیسے یہاں ہے کہ درجہ اونچا ان کا ہے جو ماہر ہے، اجر دوہرا انہیں مل رہا ہے جو ماہر نہیں ہے، جو اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں اجر دوہرا ان کا ہے، درجہ ان کا بلند ہے جو ماہر ہے۔ اسی اعتبار سے ثواب هذه الامہ جو آخری باب ہے مشکات شریف کا، اس میں وہ پیاری حدیث آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا اس سوال کا جواب دو کہ تمہارے نزدیک ایمان سب سے حسین ایمان کس کا ہے؟ اعجب، اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ افضل ہو، فضیلت کسی اور کی ہوگی فضیلت، لیکن یہاں اعجب کا لفظ، جیسے میں نے کہا کہ اجر دوہرا ان کا ہے جو لڑکھڑاتے ہیں اور مشکل سے پڑھتے ہیں، جن پر شاق گزر رہا ہے، رتبہ ان کا بلند ہے مع سفرۃ الکرام البررہ جو ماہر ہے قرآن کے۔ اسی طریقے سے ایمان کی افضلیت اور ہے اور ایمان کی اعجبیت، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ اب صحابہ نے جواب دیا پہلی اٹیمپٹ میں الملائکہ، فرشتوں کا ایمان۔ آپ نے فرمایا ما لہم لا یؤمنون وہم عند ربہم، وہ کیسے ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائے، کیسے ممکن ہے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے۔
ان کے حقائق منکشف ہیں، وہ کیسے کوئی کفر ان میں سے کر سکتا ہے؟ تو ایمان لے، اگر وہ ان کے پاس ایمان ہے تو کوئی بڑی ان کی جو ہے اس میں ان کا کوئی رتبہ نہیں، کوئی بڑائی نہیں۔ دوسرے اٹیمپٹ انہوں نے کی فالانبیاء، تو نبیوں کا ایمان۔ آپ نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، وہ کیسے ایمان نہ لائیں گے جبکہ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے؟ وہ ایمان لائے تو گویا کہ کوئی بہت بڑا جو ہے یہ مرتبے والی بات نہیں ہے، وہ تو وحی نازل ہوئی ان پر۔ پھر انہوں نے کہا تیسری اٹیمپٹ میں فنحن، تو پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان سب سے اعجب ہونا چاہیے۔ فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان والے نہیں ہوگے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں؟ ایک بھٹی کے قریب بیٹھا ہوا آدمی جو ہے فرنس کے پاس، اس سے تو حرارت پہنچ ہی جائے گی، چاہے اس نے اس کے لیے کوئی محنت کی ہو یا نہ کی ہو، اس کو تو حرارت پہنچ گئی۔ تو میری صحبت سے تمہیں یہ مقام حاصل ہو گیا۔ اب ان تینوں کی نفی کر کے حضور نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا، پیارا لفظ ہے یہ ہمارے لیے استعمال کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نزدیک تو ایمان سب سے زیادہ دل کو لبھانے والا، حسین، سب سے زیادہ جو ہے دل خوشکن ایمان اب ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا لاخواننا الذین یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، انہیں ملے گا یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، انہیں تو وہ صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، میری صحبت تو انہیں ملے گی نہیں، البتہ وہ صحیفے مل جائیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، پھر وہ اس پر ایمان لائے یؤمنون بما فیہا۔ یہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، یہ جو یوں سمجھیے کہ اعجبیت ہے ایمان کی، وہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو کتنی دلجوئی ہے، کتنا ہمارے لیے اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقام اور مرتبہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے بھی رکھا ہے، اگرچہ یہ ہم مانتے ہیں کہ افضل ایمان جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہو، پوری امت میں کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو افضلیت اور ہے، اور اعجبیت حسن کے اعتبار سے، دل کو لبھانے کے اعتبار سے یہ ان لوگوں کا ایمان ہے کہ جو صحبت نبوی سے فیضیاب نہیں ہوئے، انہیں یہ کتاب ملی۔ یہ اس حدیث میں لفظ بھی آیا ہے یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ اب صحیفوں کے بارے میں مختلف مفسرین نے جو باتیں کہی ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات جو اکثر کے نزدیک ہے وہ تو یہی کہ لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا جس سے کہا گیا ام الکتاب مراد وہ ہے۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مراد ہے، اس سے یہ بھی تو صحیفہ ہے، مصحف ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے صحف اولا، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ قرآن جو ہے اس کا تذکرہ یا اس کا مضمون جو ہے وہ پچھلے جو صحیفے ہیں، پچھلی کتابیں ان میں موجود ہیں۔ یا جیسے فرمایا گیا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بہرحال یہ بھی چونکہ ایک رائے ہے تو میں نے عرض کر دی ہے، لیکن اکثر و بیشتر سمجھیے اصل صحیفہ، اصل صحف وہ لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، اس کی یہ نقل ہے۔ یہ میں نے بارہا الفاظ کہے، اصل وہ ہے، نقل یہ۔ البتہ یہ مصدقہ نقل ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے عدالت کے فیصلے کی مصدقہ نقل حاصل کی جاتی ہے، تو اصل قرآن تو وہ ہے لوح محفوظ میں۔ انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن کریم فی کتاب مکنون، وہ ہے اصل قرآن، لیکن یہ کہ اس کی ایک مصدقہ نقل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اب یہاں سے جو مضمون آگے چل رہا ہے اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت، اس کی خلاقی، اس کی جو بھی اس نے ساز و سامان پیدا فرمایا ہے انسان کے لیے، خود انسان کی تخلیق جن مراحل میں سے ہو کر گزری ہے، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی صفات کاملہ، اس کے حوالے سے تذکیر، یہ کہ جو پچھلی صورتوں میں بھی بڑی تفصیل سے مضامین آ چکے ہیں، لہذا اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں بحث کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قتل الانسان ما اکفرہ، یہ قتل الانسان یہ ایک یوں سمجھیے کہ بد دعا کا کلمہ ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اختیار مطلق تو اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے نازل کیا گیا تو ہماری زبان کے اسالیب اس میں استعمال کیے گئے، جیسے سورہ فاتحہ ہے،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے یہ بھی اہدنا الصراط المستقیم، کلام اللہ کا ہے، ہمیں تلقین کیا گیا ہے، ہم یوں کہیں کہ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھی راہ کی۔ تو اسی طریقے سے اس میں اسالیب جو ہے عام عربی زبان کے جو مستعمل تھے اور کلام انسانی کا جو عام اسالیب ہیں وہ سب استعمال ہوئے۔ قتل الانسان، مارا جائے یہ انسان، ہلاک ہو یہ انسان۔ اس کا ترجمہ کسی نے کہا لعنت ہو اس انسان پر، کسی نے کہا برا ہو اس انسان کا۔ بہرحال یہ الفاظ عبارات ناشتہ و حسن کا واحد۔ قتل الانسان ما اکفرہ، کتنا ناشکرا ہے، یہ شکر نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہماری نعمتوں کو، ہم نے کہاں سے کہاں اسے پہنچایا ہے، گندے پانی کی بوند سے اس کی تخلیق کی ہے، اس میں کیا کیا صلاحیتیں رکھ دی ہیں، سماعت، بصارت۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی۔ اب یہ تمام جو سورہ دہر میں بات آ چکی، سورہ قیامہ میں آ چکی، اور یہ اس سے پہلے آ چکا سورہ المرسلات میں، الم نخلقکم من ماء مہین ثم فجعلناہ فی قرار مکین۔ اب ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے یہ انسان، ہلاک ہو، برا ہو انسان کا۔ البتہ یہ کہ یہاں یہ وضاحت ہو جائے کہ اس سے مراد تمام انسان نہیں ہے، بلکہ معین انسان یا تو ہوگا کوئی ایک شخص جو خاص طور پر، جو اس سورہ مبارکہ کے بین السطور میں جس کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہ ان فرعونہ میں سے کوئی ایک فرعون، قریش کے فرعونوں میں سے، یا یہ ہے کہ وہ بحیثیت مجموعی ایک گروہ کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، وہی فرعونہ قریش۔ ہلاک ہو انسان، کس قدر، کتنا زیادہ ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، ذرا سوچے تو صحیح، کس شے سے اللہ نے اسے تخلیق فرمایا ہے، وہ شے کہ جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہر انسان جانتا ہے۔ اس سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، مٹی، یہ چیزیں تو چلیے آپ کے علم سے باہر، آپ کے احاطے سے باہر، آپ کے مشاہدے سے باہر، وہ کیسے آپ اس کا تصور کریں، کیسے آپ کو علم حاصل ہو، لیکن یہاں یہ ابتدا تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ من نطفہ، پیدا کیا نطفے سے، گندے پانی کی ایک بوند سے تخلیق فرمائی، خلقہ فقدرہ، اس کو بنایا، اس کی تخلیق کی، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اندازہ ٹھہرایا۔ اگرچہ لفظ جو ہے یہاں پر وہ تقدیر کا لفظ آیا ہے، قدر یقدر تقدیرا۔ اب تقدیر کا ایک خاص مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مفہوم یہاں مراد نہیں ہے، یہ تقدیر نوعی بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، نوع انسان کی ایک تقدیر ہے، اس کا ایک اندازہ مقرر کیا گیا ہے۔ انسان کے اندر ذہانت، فطانت کتنی بھی ہے، یہ اڑ نہیں سکتا، اور چھوٹا سا پرندہ جو ہے وہ اڑتا ہے فضا کے اندر۔ تو یہ نوعی تقدیر ہے کہ ہر نوع کے لیے اپنی تخلیق میں سے اللہ نے اندازے مقرر کر دیے ہیں، اس کی کیا لمٹس ہیں، اس میں کیا کیا پوٹینشیلٹیز ہیں، کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور کیا یہ کہ اس کی لمٹ سے اس سے آگے یہ نہیں بڑھ سکتا، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ون کانٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، اپنی کھال سے باہر تو آدمی نہیں نکل سکتا، موٹا ہوگا تو کھال پھیلتی چلی جائے گی، بہرحال یہ کہ کھال سے باہر آدمی نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی اس تقدیر نوعی سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ تقدیر شخصی بھی ہے، یہ تقدیر کہ انسان کی رنگت کیا ہوگی، اس کی ذہانت کتنی ہوگی، اس کے اعضاء صحیح سالم ہوں گے یا کہیں اس کے اندر کوئی پیدائشی نقص رہ جائے گا، یہ سارے اندازے ہیں جو مقرر ہو رہے ہیں پہلے سے۔ پھر عمر کتنی ہوگی، یہ سارے اندازے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، اور تخلیق کے ساتھ ہی اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ اس تقدیر سے آدمی ادھر ادھر نہیں جا سکتا، کسی کو کتنا ہی ناپسند ہو کہ میں فلاں نسل میں کیوں پیدا ہو گیا، چیختے ہوں گے بیچارے ہندوستان کے شودر، ہمیں برہمنوں میں کیوں نہیں پیدا کر دیا، شودروں میں کیوں پیدا کیا، فلاں جگہ کیوں نہیں پیدا کر دیا، فلاں جگہ کیوں پیدا کیا، لیکن یہ تقدیر ہے جس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، یہاں پر آپ مجبور محض ہیں۔ اس سے آگے یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ اندازے ہیں، آپ کی محنت، جد و جہد کے راستے کھول دیے گئے ہیں، اس میں آپ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ آپ میں خیر کا مادہ بھی رکھ دیا گیا ہے، روح ودیت کی گئی ہے جس کا تعلق ذات رب کے ساتھ ہے، اور اس کی معرفت جو ہے اس میں رکھ دی گئی، اسے پروان چڑھائیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے آپ دبا دیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ گویا کہ یہ بھی ایک اندازہ ہے کہ یہ آپ کو آزادی یہاں اللہ نے دے دی ہے، یہ آزادی بھی اللہ کی اس تقدیر کا ایک جز ہے۔ تو فرمایا من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا،
کھول دیا، آسان کر دیا، رواں کر دیا۔ اس میں اکثر لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ چونکہ تخلیق کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ بھی آ رہا ہے، تو گویا کہ حیات انسانی ہی کے مختلف مراحل مراد ہیں، تو بہت سے حضرات کا ذہن منتقل ہوا کہ اس سے مراد ولادت کا عمل ہے۔ تخلیق تو ہو رہی ہے بطن مادر میں، فی ظلمات ثلاث، خلقا بعد خلق فی ظلمات ثلاث، درجہ بدرجہ، علقہ سے مضغہ اور مضغہ سے پھر اس میں گوشت چڑھ رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ سب در حقیقت یہ مادر رحم مادر میں ہو رہا ہے، بطن مادر میں، وہاں سے اب اس کا باہر نکلنا۔ واقعہ یہ کہ خود اپنی جگہ پر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کس طریقے سے یہ ولادت کا عمل ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ نے کیسے قواعد و ضوابط بنا دیے ہیں، تو اس کو مراد لیا ہے اکثر و بیشتر لوگوں نے ثم السبیل یسرہ، پھر وہ راستہ جو ہے رحم مادر سے برآمد ہو کر اس دنیا میں خارجی فضا میں آنے کا، وہ اللہ نے کیسا آسان کیا ہے، اس کے اندر غور کرو تو اس میں اللہ کی حکمت، اس کی صنائی، اس کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ لیکن میرا ذاتی رجحان اس میں یہ ہے، اگرچہ بعض اور حضرات نے بھی یہ بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ وقی ہے رائے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر السبیل سے وہی مراد ہے جو سورۃ الدہر میں، یہ 6 سورتوں کا ایک سب گروپ جو بنا ہے قرآن مجید میں، جس کا کئی مرتبہ میں تذکرہ کر چکا ہوں اور آج ظاہر بات ہے آخری مرتبہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں کچھ مضامین مشترک ہیں اور ان کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑی گہری مناسبت ہے۔ جیسے وہاں فرمایا گیا تھا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہی السبیل یہاں مراد ہے، ہم نے ہدایت کی راہ اس کے سامنے کھول دی، البتہ اس کے بعد اختیار دیا ہے چاہے وہ ناشکرہ بن کر رہے اور چاہے وہ ایمان لے آئے، اما شاکرم و اما کفورا، شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا انسان کے حق اس پر واضح نہیں کیا گیا، اس کی تو فطرت میں رکھا ہوا ہے، اس کے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ذرا اپنے اندر جھانکو تو صحیح، وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر دیکھو گے تو وہ ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ لہذا ہم نے تو ہدایت واضح کر دی ہے، ہم نے وہ السبیل یعنی سوا السبیل صراط مستقیم، یہ سورۃ الدہر کا درس دیتے ہوئے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ یہاں السبیل جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ نیکی اور بدی کا راستہ ہم نے واضح کر دیا، ان کو مغالطہ لگا ہے، السبیل ایک ہی راستے کے لیے آئے گا اور وہ راستہ ہے صراط مستقیم، صراط السوی، یہ سوا السبیل ہم نے کھول دیا، واضح۔ یہ اتمام حجت ہے جو اللہ کی طرف سے جبلی طور پر اور فطری اعتبار سے ہر انسان کے اوپر ہو چکا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر وہ راستہ جو ہے سیدھا راستہ، حق کا راستہ، ہم نے اسے اس کے لیے آسان بنا دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کرا دیا۔ اقبرہ، اقبار، یہ گویا کہ باب افعال ہے، متعدی بنے گا یہ فعل، ہم نے کرا دیا، دفن کرا دیا زمین میں اسے، گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ امانت رکھ دیا۔ اب یہ امانت ہمارے ہاں تو ہے کہ کسی جگہ پر عارضی طور پر کسی کو دفن کیا جائے، یہ امانت رکھی گئی ہے، یہ میت گویا کہ اس کو نکالنا مقصود ہے، لیکن در حقیقت ہر میت امانت ہے، ایک وقت میں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی امانت تو ہے، چاہے وہ فوری طور پر اسے دفن کیا گیا ہو، چاہے یہ کہ کہیں پر وہ اس کے اجزاء تحلیل ہو کر اور پھر مٹی میں مل گئے ہوں، اگر وہ کسی مچھلی نے بھی اس کو کھایا ہے تو اس کی بھی اجزاء پھر تحلیل ہوں گے اور کہیں نہ کہیں جا کر وہ سمندر کی تہ میں کہیں بیٹھ جائیں گے، وہ لازماً اسی کا جز بنے گا اس زمین کا، جس کو کہ ہم نے سورہ مرسلات میں پڑھا ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے اس زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی، مردوں کو بھی زندوں کو بھی، زندوں کے لیے بھی سارا سامان اسی کی گود میں موجود ہے، سارا سامان معیشت اور سامان ربوبیت، اور مردوں کو بھی یہ ایسے سنبھال لیتی ہے کہ جیسے امانتاً کہیں کسی کو رکھ دیا جائے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت وارد کی اور اسے قبر میں دفن کرا دیا۔ اب اس میں دیکھیے یہ ہے قرآن کا اسلوب، اس کے اندر جو ایک ردم چلا آ رہا تھا، ایک بات تواتر سے آ رہی ہے، اس کے فوراً بعد آیا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے نکال لے گا، یعنی جب یہ سارے کام اس کے لیے مشکل نہیں تھے تو بے وقوفو تمہیں یہی مشکل نظر آ رہا ہے،
جس اللہ نے وہ کیا، جس اللہ نے یہ کیا، من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا نکال لے۔ اس میں گویا کہ ایک طرح کی سجیشن ہے، اس میں کوئی لفظی دلیل منطقی اعتبار سے نہیں آئی، لیکن یہ کہ ایک سجیشن ہے، سوچو جس کے لیے یہ سارے کام آسان تھے اس کے لیے کیا یہی کام مشکل رہ گیا ہے؟ کیا یہ ناممکن اور محال تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اس کے لیے تو جیسے وہ کام آسان تھے ایسے ہی یہ کام آسان ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ، کوئی نہیں، یعنی یہ شکر نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، حقائق کی طرف نگاہ نہیں کرتا، نہ آفاقی آیات کو دیکھتا ہے نہ انفسی آیات کو دیکھتا ہے۔ کلا لما یقض ما امرہ، اس نے تاحال وہ فیصلہ نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا۔ اب یہاں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خاص گروہ معین پس منظر میں ہے کہ حضور نے حجت آخری درجے میں قائم کر دی، ابھی تک بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، نبی نے اپنے آپ کو ہلکان کر دیا، نبی نے اس درجے مبالغہ فرمایا ہے ان کے لیے کہ ایک جو طالب بن کر آیا تھا اس کی حق تلفی بھی ہو گئی، اگرچہ ان کی نیت میں نہیں تھا کہ حق تلفی ہو، لیکن نتیجتاً عملاً تو ہو گئی۔ اس درجے جن کے پیچھے در پہ رہے، اس درجے جن کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے، اس درجے جن کے لیے کوششیں کی ہے، کلا لما یقض ما امرہ، اس میں اسلوب حسرت کا ہے اور ملامت کا ہے۔ کوئی نہیں، ابھی تک اس نے فیصلہ نہیں کیا جو اس کو حکم دیا تھا اس کے پروردگار نے۔ حکم تو یہ آمنو، ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کھپا دو، لگا دو جس چیز کے اندر بھی اس نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے، استخلاف عطا فرمایا، اس کی راہ میں لگا دو، یہ حکم ہے، آمنو۔ لیکن یہ کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ بات نہیں مان رہے، نہ تزکیہ اختیار کر رہے ہیں نہ تذکر اختیار کر رہے ہیں، اس کی طرف ان کا میلان ہی نہیں۔ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ، اب ایک تو مشاہدہ کرایا تھا، یہ یاد دہانی کرائی تھی تخلیق کے مختلف مراحل، گندے پانی کی ایک بوند سے اور سقراط اور بقراط تک بنا کر اللہ نے کھڑے کیے اس دنیا کے اندر۔ دوسرا یہ کہ اس انسان کی اس دنیاوی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس مٹی سے بنایا تھا، اس مٹی سے اس کی غذا کیسے کیسے فراہم کی، جیسے آ چکا ہے اخرج منہا ماہا و مرعاہا، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے پانی نکالا اور اس کے لیے خوراک نکالی۔ یہاں پر اب اس خوراک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو ذرا انسان اپنے کھانے ہی پر غور کر لے، بہت دور نہیں دیکھ پا رہا، گیلیکسیز نظر نہیں آ رہی اسے، اور وہ ابھی اس دور تک بھی نہیں پہنچا ہے کہ گیلیکسیز کا کوئی تصور ہو، کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ کر سکے، ابھی مائکروسکوپ بھی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ ہر پتے کے اندر ایک کارخانہ چل رہا ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل ہو رہا ہے، اور یہ جو انرجی ہے سولر انرجی اسے یہ پتا جذب کر رہا ہے، اور یہ فوٹو سنتھسس کا جو ہے عمل گویا کہ ایک کارخانے کی شکل میں جائز۔ چلیے نہ مائکروسکوپ ہے نہ ٹیلیسکوپ ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کھانا جو کھاتے ہیں اس پر تو غور کر، یہ تو ہر ایک کے سامنے پیش ہے، کیسے اللہ نے کون کون سی قوتیں ہیں جو اس کے لیے لگ رہی ہیں، سورج کی تمازت اس میں صرف ہوئی ہے، ہوائیں چلی ہیں، بادلوں نے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا ہے، بارشیں برسی ہیں، پھر زمین نے اپنے خزانے نکالے ہیں، کتنے کچھ عناصر فطرت صرف ہوئے ہیں، تب تمہیں یہ لقمے میسر آئے۔ اس کی حکمت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کے علم کا، اس کی قدرت کا، اس کی ان صفات کا کوئی تصور کرو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے انسان کو کہ ذرا دیکھے، غور کرے، توجہ کرے اپنے کھانے کی طرف۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے، چھاجوں پانی برسایا، مان سجاجا، یہ سورۃ النبا میں لفظ آ چکا ہے، چھاجوں پانی برسایا، بارش کی ہے۔ صببنا الماء صبا، سب کے معنی ہوتے ہیں تریڑے دینا، کسی کے اوپر کوئی شے برسانا، جیسے کہ آیا ہے سورہ حج میں غالباً کہ پھر وہ جہنمی جو لوگ ہوں گے ان کے سروں کے اوپر حمیم کے اور کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے، برسایا جائے گا پانی ان کے کھوپڑیوں کے اوپر۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے برسایا پانی جیسے کہ برسایا جاتا ہے، یہ مفعول مطلق ہے کسی شے کی اصل حقیقت کو سامنے لانے کے لیے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو جیسے پھاڑا جاتا ہے،
اس کا ایک مفہوم تو اصلاحی صاحب نے لیا ہے، ویسے وہ کچھ بعید محسوس ہوتا ہے، وہ یہ کہ پانی کا محض گر جانا زمین پر، برس آنا، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ زمین کے مسام نہ کھلے اور ان میں پانی داخل نہ۔ گویا کہ یہاں پر زمین کا کھلنا یا شق ہونا یہ پانی کے جذب ہونے کے لیے تعبیر کیا گیا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جب کوئی چیز اب اگتی ہے تو زمین کو پھاڑ کر اس کی سوئی نکلتی ہے، یہ ہے اکثر کا، لیکن بہرحال وہ ایک ان کا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے، کیونکہ ایک مقام پر آیا ہے قرآن مجید میں، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، دونوں بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ آسمان بند تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے کھول دیا، آسمان سے پانی کو برسا دیا۔ زمین بند تھی، کوئی شے اگ نہیں رہی تھی، ہم نے اسے کھول دیا، اس میں روئیدگی آ گئی۔ اس کے حوالے سے انہوں نے رائے ظاہر کی ہے، اس سے مراد ہے پانی برسایا اور پھر زمین کے مسام کھول دیے، اس کے اندر پانی جذب ہو گیا۔ لیکن میرے نزدیک دوسری رائے جو ہے اکثر مفسرین کی، وہ زیادہ راجح ہے، اور وہ یہ کہ مراد یہ ہے کہ پانی برسایا، پھر زمین پھٹی، شق ہوئی اور اس میں سے وہ سوئی نکلی۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، پھر ہم نے اس میں اگائے حب، حبوب، یہ دانے، اناج، سب سے زیادہ انسان کو اس کی ضرورت ہے، یہی گویا کہ اس کی خوراک کا جو جزو اعظم ہے، تو یہ سب سے پہلے تذکرہ۔ اور اس میں ایک ترتیب اصلاحی صاحب نے بیان کی ہے، وہ اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ زمین سے اگنے والی چیزیں کچھ تو وہ ہے جو زمین کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں۔ اب پودا جو ہے گندم کا کتنا اونچا ہوگا، ایک درخت ہوتے ہیں وہ ذرا اور اونچے ہیں، تو گویا کہ زمین سے یہ جو الفاظ اب آ رہے ہیں یہ اس انداز میں آ رہے ہیں کہ نیچے سے اوپر کی طرف ایک تدریجی ارتقاء ہو رہا ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، ہم نے اس میں اناج اگایا، وعنبا وقضبا، اور انگور، یہ گویا کہ پھلوں میں سے جو سب سے زیادہ ایک لوگوں کا مرغوب پھل رہا ہے، اس لیے کہ وہ صرف پھل کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس سے شراب کشید کی جاتی تھی، تو عنبا وقضبا، اور قضبا سے مراد ہے ترکاریاں، اور عام طور پر وہ ترکاریاں کہ جیسے ساگ ہوتا ہے، پالک کا ساگ ہے، اور جو چیز کے کاٹ لی جاتی ہے اور اس کو پکا لیا جاتا ہے۔ باقی اور سبزیاں جو ہے اس کو بھی بعض لوگ داخل سمجھتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ ساگ جو ہے، یہ مختلف قسم کے ساگ جو کہ بالکل گھاس کی طرح اگتے ہیں زمین سے اور پھر وہ انسان کے لیے سالن کا کام دیتے ہیں۔ وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، اب آیا درختوں کی طرف۔ درختوں میں زیتون کا درخت ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے بہت ہی اہم غذا کی سورس رہا ہے، اس لیے کہ اس سے تو تنبت بالدہن، اس سے انسان کو تیل ملتا ہے، زیتون کا تیل، چکنائی ملتی ہے، اس کو جلا کر جو ہے دیوں کے اندر، چراغوں کے اندر اس سے روشنی بھی حاصل کی جاتی تھی اور وہ غذا بھی تھی۔ تو وہ زیتون و نخلا، اور اب سب سے اونچا جو آ گیا کھجور کا درخت، ہم نے اس میں اگائے اناج بھی اور انگور بھی اور ترکاریاں اور ساگ بھی اور زیتون بھی اور کھجور بھی، وحدائق غلبا، غلبن جمع ہے اغلب کی، اغلب کہتے ہیں اس شخص کو جس کی گردن بڑی موٹی ہو، اور یہ باغوں کے لیے آتا ہے وہ باغ جو بڑے گھنے ہوں، یعنی اوپر کا حصہ ان کا اتنا پھیل جائے درختوں کا کہ باہم اس کی شاخیں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، وہ ہے حدائق غلبن، وہ باغ کہ جو بڑے گھنے باغ ہیں جن کی شاخیں جو ہے درختوں کی باہوں پیوست ہو جاتی ہیں۔ وفاکہۃ وابا، اور یہ چیزیں وہ بھی ہیں کہ جو تمہارے لیے فواکہ، پھلوں کا کام دیتی ہیں، اور ابا کا لفظ آتا ہے ان چیزوں کے لیے جو چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں حیوانات کے۔ ایک تو چارہ وہ ہے کہ جو توڑی کی شکل میں ہوتا ہے، جو گندم کے آپ نے گندم نکال لی، باقی جو رہا اس کی توڑی بنا لی، اور ایک وہ ہے کہ جو گھاس اگ رہی ہے اور وہ جو کی تو ہی وہ حیوانات کے کھانے کے کام آ رہی ہے، وہ ابا ہے۔ متاع لکم ولانعامکم، وہ لفظ اب آ گیا، وہ آیت جو بین ہی انہی الفاظ میں آیت نمبر 33 کی حیثیت سے سورہ نازعات میں آئی اور آیت نمبر 32 کی حیثیت سے یہاں۔ یہ ساز و سامان ہے، ضرورتیں ہیں، برتنے کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ اور بڑا عمدہ اشارہ اس میں ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی جاندار ہیں، ان کے لیے بھی غذا ہے، اللہ نے تمہارے لیے فراہم کی، ان کے لیے بھی فراہم کی، مزید برآں وہ خود تمہارے لیے مزید غذا کا سورس بنتے ہیں۔
انہی سے تمہیں دودھ ملتا ہے، چکنائی ملتی ہے، ان سے نہ معلوم ان کا گوشت ہے جو تمہارے لیے بہترین غذا کا کام دیتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک تو براہ راست وہ چیزیں ہیں کہ جو اگ رہی ہیں زمین سے اور وہ ہمارے تغذیہ کی ضرورت پوری کر رہی ہے، ایک وہ حیوانات انعام وَلِ أَنْعَامِكُمْ، وہ بھی در حقیقت ہمارے لیے سورس آف فوڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی زمین سے ان کو ہی وہ اللہ تعالیٰ غذا دے رہا اور پال رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آ جائے گی وہ کان پھوڑ دینے والی، صاخہ وہ آواز، شدید آواز کہ جس سے کان پھٹنا، یہ سور جسے کہا جاتا ہے، نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، پھر یہ ثم نفخ فیہ اخری، یہ دو جو ہے نفخے ہونے ہیں، بلکہ بعض حضرات کے نزدیک 3 نفخے ہیں، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ یہاں پہ اس کو تعبیر کیا گیا کان پھوڑ دینے والی شے۔ اس کے بالمقابل سورۃ النازعات میں لفظ آ چکا ہے تامۃ الکبریٰ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، یہاں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ سور کی آواز جو کانوں کو پھوڑ دینے والی ہے وہ آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اب یہ ہے بڑا ہی قیامت کا وہ روح فرسا ایک نقشہ۔ یہ غالباً نفخہ ثانیہ کی بات ہو رہی ہے، ویسے نفخہ اولا کے بعد بھی وہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے سورۃ الحج کے شروع میں، اس میں بھی معلوم ہوتا ہے نفسی نفسی کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اس روز دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، شیر خوار بچوں کو، اور حمل والیاں جو ہیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ اس درجے دہشت ہوگی اور اس درجے نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا۔ لیکن یہاں جو نفسی نفسی کا عالم جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کا وہ مضمون دوبارہ میں پھر کہہ رہا ہوں آج کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، چنانچہ یہ نقشہ جو ان آیات میں آ رہا ہے بعین ہی یہ نقشہ کھینچا جا چکا ہے سورہ معارج میں، کہ نقشہ یہ ہوگا میدان قیامت میں، اور یہ غالباً جیسا کہ میں نے عرض کیا نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے۔ بھائی دنیا میں بڑا عزیز ہوتا ہے، دست و بازو ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، پشت پناہ ہوتا ہے، لیکن بھاگے گا۔ بھاگے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کی حال پرسی نہیں کرے گا، کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کسی کو کسی کا خیال تک نہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک کو پڑی ہوگی اپنی جان کی۔ بھاگے گا انسان، دوڑے گا انسان، نہیں پوچھے گا انسان نہ اپنے بھائی کو وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اس کے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی کو، رفیقہ حیات کو، صاحبتہ وبنیہ، اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں۔ یہاں پہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہاں ترتیب ہے ابعد سے اقرب کی طرف۔ یہ جو رشتے ہیں ان میں قریب ترین رشتہ جو ہے وہ بیوی اور اولاد اور بیٹوں کا ہوتا ہے، اسی لیے بار بار آیا ہے ازواجکم و اولادکم، یہ ہے جو تمہارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اس لیے کہ سب سے بڑی محبت جو ہے انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ماں باپ، اس لیے کہ بھائی بہن جو ہے وہ تو بالواسطہ رشتہ دار ہوتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے، ماں باپ پر جا کر جو ہے در حقیقت وہ رشتہ قائم ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے کوئی بہن ہے، کوئی باپ، کوئی بھائی ہے، اس پہلو سے وہ ابعد رشتہ ہے بھائی کا یا بہن کا۔ تو سب سے زیادہ جو ہے طبعی طور پر وہ بیوی اور بیٹے، اولاد میں خاص طور پر بیٹے جو طبعاً زیادہ لوگوں کو یعنی محبوب ہوتے ہیں، پھر ماں باپ، جن پر کہ پھر ایک اور رشتہ اس کے حوالے سے آیا اور وہ ہے بھائی بہن۔ تو یہاں پر ابعد سے بات شروع کر کے اقرب تک لائی گئی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کے لیے اس دن تو ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی اسے پڑی ہوئی ہوگی، اپنی پڑی ہوئی ہوگی جو اسے بالکل مستغنی کر دے گی، کسی اور کی طرف توجہ دینے کی مہلت ہی نہیں دے گی۔ اپنی ایسی دھن نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کو کسی کا خیال تک نہیں۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی مرفوعاً نقل ہوئی ہے حضرت عائشہ سے اور بعض کے نزدیک حضرت سودا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں ازواج مطہرات ہیں، کہ کہیں حضور نے فرمایا کہ جب میدان حشر میں لوگ جب اٹھائے جائیں گے تو سب برہنہ ہوں گے،
تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ حضور سب برہنہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کے سطر کو دیکھیں گے؟ انہوں نے فرمایا کسی کو اس کا خیال ہی نہیں آئے گا. اس طریقے سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیفیت طاری ہوگی، ایسی بنی ہوئی ہوگی ان کی جانوں کے اوپر کہ کوئی کسی کے سطر کا دھیان جو ہے کسی کو آئے گا نہیں. تو یہ کیفیت جو ہے جس کو نفسی نفسی تعبیر کیا گیا، اس کے لیے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہم مضامین قرآن میں 2 مرتبہ ضرور ہوں گے، اور ان میں اکثر میں آپ دیکھیں گے کہ ترتیب جو ہے الٹ جاتی، عکسی ترتیب ہو جاتی. یہ مضمون اب اس عکسی ترتیب کے ساتھ سورہ معارج میں یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذابہ یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. وہاں پر بیٹے کا ذکر سب سے پہلے آیا. انسان یہ چاہے گا کہ مجھے بخش دیا جائے، بچا لیا جائے، فدیے میں میرے بیٹے لے لو. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اور بیوی اور بھائی لے لو، جھونکو انہیں. وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اور اس کا وہ سارا رشتہ داروں کا، کنبے کا معاملہ. دنیا میں تو وہ بڑے پناہ بنتے ہیں، لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن جاتے ہیں، وہ دست و بازو بنتے ہیں. لیکن انسان کہے گا ومن فی الارض جمیعا، روئے زمین کے تمام انسانوں کو جھونک دیا جائے جہنم میں، مجھے بچا لیا جائے، سب کو میری طرف سے فدیے میں قبول کر لیا جائے. وہ ہے نفسی نفسی کا عالم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ. بہت سے چہرے ہوں گے اس دن جو بڑے روشن ہوں گے. اب یہ مسفرہ آ گیا، وہ میں نے عرض کیا تھا نا، روشن. اسفار میں نماز پڑھنی چاہیے جبکہ دن میں کا اجالا کچھ ہو چکا ہو. ظاہر بات ہے سورج طلوع نہ ہوا ہو، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اجالا ہو جائے. یہ ایک رائے ہے. ایک رائے یہ کہ غلس میں پڑھنی چاہیے جبکہ ابھی اندھیرا ہو کافی. بہرحال وہ لفظ کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، میں اس جو اختلاف ہے اس کو بیان کرنا اس وقت جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہے، تاکہ وہ لفظ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے. اب مسفرہ، روشن، دمکتے ہوئے چہرے ہوں گے. وجوہ جو یہاں پر آیا ہے تنوین کے ساتھ نکرہ کی شکل میں. اب یہ جو ہے یہ پھر وہ نحو کا ایک اصول ہے کہ کبھی تو تنوین ہو جاتی ہے، حالانکہ یہاں پر تو جملہ خبریہ ہے تو مبتدا جو ہے اس کو معرفہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں نکرہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ یا تو یہ عوض ہوتا ہے کسی شے کے، یعنی ان کے چہرے، بہت سے لوگوں کے چہرے ہوں گے اس دن. وجوہ جمیع الناس یا وجوہ کثیر من الناس ہے، اس دن ہوں گے یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ. تو یا تو یہ عوض ہے مضاف الیہ کا، یا یہ تکسیر کے لیے تنوین آتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تفخیم کے لیے بھی آتی ہے، توہین کے لیے بھی آتی ہے. تیسرا لفظ نوٹ کر لیجیے، تکسیر کے لیے بھی آتی ہے، اور پھر یہ تبعیض کے لیے بھی آتی ہے. بعض کے معنی میں بہت سے یا بعض کے چہرے ہوں گے اس دن مسفرہ، روشن، تاباں، ضاحکۃ مستبشرہ، متبسم ہوں گے، ہنستے ہوئے، مسکراہٹ ہوگی ان پر. یہاں پہ ضاحکۃ جو ہے اس کا ترجمہ جو موضوع ترین ہے یہ متبسم، تبسم ہوگا ان کے چہروں پر. اس لیے کہ حضور کا تو خاص طور پر یہ آتی ہے آپ کی عادات میں، اس بیان میں، شمائل میں حضور کے، کہ آپ کبھی بھی قہقہہ مار کر نہیں ہنستے تھے. بس یہ کہ ذرا سے کسی وقت آپ کی کچلیاں ظاہر ہو جائیں اتنی تو آپ کے مسکراہٹ سے آتی تھی ہنسنے کی، لیکن یہ کہ بلند آواز کے ساتھ اور پوری طرح کھلکھلا کر قہقہہ لگانا جو ہے یہ حضور کی عادات مبارکہ میں سے نہیں تھا. اور یہ ویسے بھی انسان کے وقار کے منافی ہے. لہذا یہاں پر بھی ضاحکہ کا لفظ جو آیا ہے تو اس سے تبسم، نشان مرد مومن بات گویم جو مر گایت تبسم بر لب اوست. تو بہت سے چہرے ہوں گے روشن، متبسم اور مستبشرہ. استبشار کے معنی بشارت حاصل کرنے والے، انہیں امیدیں ہوں گی، توقعات ہوں گی. آج ہمارا مالک ہمیں خلعتوں سے نوازے گا، آج ہماری جو بھی دنیا میں ہماری حقیر سی محنت تھی اس کا اکرام ہوگا، اس کا اعزاز ہوگا، ہمیں شرف قبول عطا ہوگا، ہماری عبادت کو، ہماری محنت کو، ہماری اس جد و جہد کو جو اس کے دین کے لیے ہم نے کی. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور بہت سے لوگوں کے چہرے ہوں گے اس دن کہ جن پر غبار سا آیا ہوا ہوگا، جسے آپ کے دھواں سا آیا ہوا، مایوسی، بددلی، خوف، پشیمانی، شرمندگی، یہ ملی جلی کیفیات جس کا کہ سورہ قیامہ میں بھی ذکر آ چکا ہے کہ بہت سے چہرے ہوں گے اس روز
کہ جو اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ہوں گے، ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، اور انہیں یہ اندیشہ ہو رہا ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ہماری ہڈیوں کو، ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دے گا۔ تو یہ مختلف کیفیات، جس کو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ جیسے ہائی اسکول کے دوران جب رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، ہوتا ہے، تو جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نتیجہ لکھا ہوتا ہے، جنہیں معلوم ہے ہم نے اچھے پرچے